او بھائی دین تو الخدائی نعمت ہے، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ دنیاوی فنون ہے، پیسہ کمانے کا ایک فن ہوتا ہے، کرسی تک پہنچنے کا فن ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ڈاکٹری ہے، کیا ہے؟ طب ہے نا، ہندسہ ہے، قانون ہے، زراعت ہے، صنعت ہے۔ اس کے ماہر بننے کے لیے 4 مہینے چاہیے یا کتنے چاہیے؟ بلا مبالغہ 20 سال۔ کتنے چاہیے؟ پرائمری سے لے کر ڈاکٹر بننے تک کتنے سال لگتے ہیں تقریباً؟ اور خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ جتنا چلے میں ہوتا ہے اتنی خرچہ ہوتا ہے۔ بولو بھائی، ہزاروں کا ہوتا ہے، لاکھ نہیں بھائی، اللہ کے بندے آج کے دن کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے۔ لیکن وہاں تو جانے والے کوئی نہیں ہے نا، 20 سال لگانا، کروڑوں کا خرچہ کرنے والے تو آپ کے کراچی میں تو کوئی نہیں ہوں گے میرے خیال میں۔ بولو بھائی، ہانا تو کرو۔ لاکھوں کے حساب سے ہے، کتنے کالج بنے ہوئے، کتنی یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہے، سب جا رہے، زور لگا رہے ہیں کہ چلو بھائی ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، فلان بن جاؤ۔ تو 20 سال لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ امتحان پہ امتحان، امتحان پہ امتحان، امتحان پہ امتحان۔ اگر آخری امتحان میں پاس ہو جائے، فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ خسر الدنیا والآخرہ، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ 20 سال بھی گئے سمندر میں اور کروڑوں کا خرچہ ہوا، شہزادہ فیل ہو کے آ گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر پاس ہو جائے تو پھر کیا دیتے ہیں ان کو؟ آپ کی کراچی میں جو پاس ہو جاتے ہیں ڈاکٹری میں، تو اس کو 500 اونٹ دیتے ہیں یا 5000 بکریاں دیتے ہیں؟ کیا دیتے ہیں؟ کہ بھائی دینا نہیں ہوتا تو لینا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کوئی پاس ہو جائے تو اس کو کہتے چلو یہ کاغذ لے لو۔ کیا لے لو؟ کاغذ ہوتا ہے نا بھائی، اس کاغذ کا نام جو بھی رکھو، ایک کاغذ دیتے۔ اچھا، یہ میں کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں، نہ منع کر رہا ہوں، نہ وہ سب کچھ ہم کریں گے، صرف قیمت بتا رہا ہوں۔ اس کاغذ کو لے کر کے اگر جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائے کہ لندن سے لے کر کے آیا ہوں، تو انشاءاللہ 8 دروازے کھل جائیں گے نا اس پہ؟ ہاں نہ کرو بھائی، کھل جائیں گے؟ ایک دروازہ بگانے کا خطرہ ہے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ قیامت کے دن اس کاغذ کو جا کے دکھا دیں گے تو انشاءاللہ کوئی ٹوٹی پھوٹی پلاسٹک والی کرسی مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ اچھا، اس کاغذ کو اگر قبر میں دکھا دے تو انشاءاللہ کوئی بریانی کی پلیٹ مل جائے گی؟ کیا مل جائے گی؟ کہ کچھ بھی نہیں۔ بھئی ان لوگوں کو بھی پتہ ہے جو لگے ہوئے ہیں، یا صرف آپ کو پتہ ہے کہ سب کو پتہ ہے؟ تو اتنے لوگ جو لگے ہوئے ہیں، کیا ان کا اندر عقل نہیں ہے کہ جب کچھ نہیں ہے، وہاں بھی کسی کام کا نہیں، وہاں بھی کسی کام کا نہیں، وہاں بھی کسی کام کا نہیں ہے، تو کروڑوں لوگ کیوں خال لگے ہوئے ہیں؟ کہ ان تینوں جگہوں میں تو کوئی نہیں ہے، اس دنیا میں کچھ ہے لیکن وہ بھی یقینی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اور وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، مل جائے، ہو سکتا نہ ملے۔ جس کا آپ کے ہاں وہ کیا ہوتا ہے، روتے ہل کمیٹی کا اجلاس جب ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کل عید ہو جائے، ہو سکتا ہے کل عید نہ ہو، کیا نہ ہو بھائی، دونوں امکانات ہیں نا۔ تو کاغذ مل جائے تو دنیا میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ نوکری مل جائے، کیا مل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ، بولو بھائی، کتنے لاکھوں ہوں گے جن کے پاس کاغذ موجود ہے، روڈوں پہ چکر لگا کے بددعا دے رہے کہ اللہ بیڑا غرق کرے حکومت کی، نوکری نہیں دے رہے، کیا نہیں دے رہے؟ لیکن رواج میں ہے، اس پہ 20 سال لگا رہے ہیں، کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، وہ استخارہ نہیں کر رہے ہیں، مشورے بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اور دین سیکھو، دین زندگی میں آ جائے، ایمان سیکھو تو کیا ہوگا اس پر؟ وہ جو میں نے کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھ کی، اگر وہ دین زندگی میں آ جائے جو اللہ نے نبی کو دے کے بھیجا ہے، جو ہم سے مطالبہ حکم ہے ہم پہ، وہ دین زندگی میں آ جائے تو اس کو کیا ملے گا؟ آپ کی اصطلاح میں اس کا نام ہے اللہ کا ولی، سچا ولی۔ کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، ولی اللہ اسی کا نام ہوتا ہے نا۔ اب یہ اللہ کا ولی جا کے جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے تو ایک دروازہ کھلے گا، 8 دروازے کھل جائیں گے؟ شکر علم ہے، کیا ہے بھائی؟ یہ بندہ اس ایمان اخلاص کے ساتھ قیامت کے دن جب پیش ہو جائے گا تو پلاسٹک کی کرسی مل جائے گی لکڑی والی؟ ہاں، اللہ کے بندے لکڑی بکڑی چھوڑ دو، کرسی نہیں ہوگی، ممبر ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اور ممبر بھی لکڑی والی، لوہے والی، نور والی ممبر ہوں گے۔ کیا ہوں گے بھائی؟ اور کہاں ہوں گے؟ عرش الہی کے سائے میں ہوں۔ واقعی کیا؟ قبر میں جائے گا تو کیا ملے گا؟
قبر کون سی جگہ بن جائے؟ کراچی بن جائے گی، جنت کے باغ بن جائے گی؟ بولو بھائی. اچھا آگے تفصیل آپ کے علم میں ہے، مسلمان ہیں. دنیا میں کیا ہوگا؟ کیا ہے یہاں شک ہے. کیا ہے؟ باقی مان رہا ہے. کیا مان رہے ہیں؟ کہ وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. دنیا میں کیا ہے تو بس اس میں ذرا شک ہے. تو دنیا میں کیا ہوگا؟ اللہ نے جو وعدے فرمائے اپنی کتاب میں اس کا میں خلاصہ بتا دیتا ہوں. خلاصہ اس کا، وعدے تو بہت زیادہ ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں یہ بندہ بے تاج کے بادشاہ رہے گا. وعدہ ہے انشاءاللہ. تحقیقاً کہو تعلیقاً نہ کہو، کیا نہ کہو، اس میں شک کوئی نہیں ہے. کیا نہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بادشاہ رہے گا، بغیر تاج کے بادشاہ رہے گا انشاءاللہ. تو بتاؤ یہ 4 مہینے میں ہو جائے گا؟ وہ 20 سال میں یا 1 سال میں ہو جائے گا؟ کس نے سمجھایا آپ کو؟ کوئی سمجھ میں آیا یا بغیر سمجھے بول رہے ہو؟ ایک جملہ زبانوں پہ کہ اس کام کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے کا ہے، پتہ نہیں بغیر تحقیق کے بول رہے، نعرے لگ رہے. کیا لگ رہے؟ اگر انصاف آپ کے ہاتھ میں دے دے، میرے ہاتھ میں دے دے، دونوں میں موازنہ کرو. وہ تقابل نہیں ہے، دونوں کے لیے احکامات ہیں. کیا احکامات ہیں؟ اور دونوں دین بن سکتا ہے. تو اگر وہ جب وہاں 20 سال چاہیے تو یہاں کیا خیال ہے؟ 4 مہینے چاہیے، 40 سال چاہیے؟ زور سے کہو نا. اس پر حضرت نے فرمایا، مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر ہم صاف بتا دیں کہ بھئی کان کھول کے سنو، چھوڑ دو کراچی کا اجتماع، چھوڑو 4 مہینے اور چھوڑ دو چلہ، سب نکلو اور اس نیت کے ساتھ نکلو کہ دین سیکھنا ہے. کیا سیکھنا ہے؟ ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ تشکیلی بھی کریں گے، کارگزاری بھی سنیں گے، تلاشی بھی لیں گے. اور جب ہم اطمینان ہو جائے کہ آپ نے دین سیکھ لیا، دین آپ کی زندگی میں آ گیا، چاہے 20 سال لگ جائے، چاہے 30 سال لگ جائے، چاہے 40 سال لگ جائے، انشاءاللہ پھر آپ کو اجازت دیں گے کہ بسم اللہ کر کے چلو کراچی کی طرف. کہاں چلے جاؤ؟ کہتے اگر یہ اعلان ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ جتنا مجمع آیا ہوا یہ آنے والا ہے تو یہ باقی رہے گا یا سب واپس چلے جائیں گے؟ زور سے کہو بھائی. ہم تو شبہ جمعہ کے لیے آئے تھے اللہ کے بندے، ہم تو 3 دن اجتماع کے لیے آئے تھے، چلو چلہ لگا دیں گے، چلو 3 چل لگا دیں. تو کچھ اور باتیں شروع ہو گئی، ہماری بس کی بات نہیں. کیا نہیں 20 سال لگانا، 30 سال لگانا؟ آئیے میں مبالغہ نہیں کر رہا، حقیقت حال ہے. پھر کیا کرے بھائی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جو میں نے آپ سمجھانے کے لیے بتایا ہے، جو فنون سیکھنے کے لیے جو کیا ادارے ہیں، وہ براہ راست یونیورسٹی میں اور کالج میں نہیں لیتے ہیں. وہ کہتے آؤ پرائمری کے راستے سے. کس راستے سے؟ کراچی میں پرائمری ہے، بغیر پرائمری کے جاتے ہیں میڈیکل کالج میں. اچھا وہ یہاں پہ تو پرائمری میں تو 40 دن لگاتے ہیں نا. پرائمری میں تو سارے ہوں گے میرے خیال میں. کتنا ہوتے ہیں؟ 40 دن ہوتے ہیں. 4 مہینے 4 مہینے ماشاءاللہ. یہ پرائمری والے کہاں سے آئے ہوئے 4 مہینے؟ کتنا ہوتا ہے بھائی کہاں سے آئے ہو؟ پرائمری میں مہینوں کا نہیں ہوتا ہے، سالوں کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ 5 سال کم از کم. ورنہ ملک میں جنوبی افریقہ والے مجھے پتا ہے 8 سال کی پرائمری ہمارے یہاں. تو پرائمری میں وہ انشاءاللہ 5 سال لگانے کے بعد تو ڈاکٹر بن جائے گا انشاءاللہ، جنا اسپتال کے انچارج ہوگا انشاءاللہ. بولو بھائی ہو جائے گا 5 سال کی پرائمری میں. اور کسی کو دھوکہ لگ جائے پرائمری میں 5 سال لگانے کے ڈاکٹر بن گیا ہو تو بیڑا غرق نہیں کرے گا اپنے آخرت کا، مخلوق خدا کا. کوئی 5 سال میں کہتے ہیں انجینئر بن گیا تو انشاءاللہ سب کا بیڑا غرق نہیں کرے گا. وہ عمارت ہوگی انشاءاللہ کہ سب نیچے آئیں گے. یہ 5 سال کس لیے ہوتے ہیں؟ حضرت فرمایا کہ 5 سال صرف ذہن بنانے کے لیے ہے. اسی کے لیے ہوتے ہیں نا، بننے کے لیے تو نہیں ہے. اس بچے کا ذہن بن جائے، طلب پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے کہ مجھے کیا بننا ہے. بولو بھائی وہ کہتے ہو کوئی بات نہیں، کیا بننا ہے؟ کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، وکیل بننا ہے، سیاستدان بننا ہے، وہ وزیر بننا ہے. وہ 5 سال اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا ذہن بن جائے. اور جس کا ذہن نہیں بنا درمیان میں بھاگ گیا تو انشاءاللہ وہ جنگل میں جا کے لکڑی کاٹے گا انشاءاللہ. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے نصاب مو کر رکھی ہے 4 مہینے 1 سال کا، غور سے سن لو بھائی، اور آگے پہنچانا بھی ہے. یہ کورس نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ جس طرح پرائمری کورس نہیں ہے، کورس تو آگے یونیورسٹی میں ہے. کہاں ہے؟ وہ کالجوں میں ہے. وہ تو ذہن بنانے کے لیے ہے.
حضرت نے فرمایا کہ وہ تو رواج میں ہے، سر کے آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، دین سیکھنے کا رواج نہیں ہے۔ انہوں نے مروج چیز کو چلانے کے لیے 5 سال کے پریمی رکھی ہے، اور ہم نے غیر مروج چیز کو چلانے کے لیے 4 مہینے کے پریمی رکھی ہے۔ 4 مہینے دے دو، کسی لیے کہ جی لگ جائے۔ کیا لگ جائے؟ کہاں؟ پہلے والا لفظ یاد ہے؟ کہاں جی لگ جائے؟ اللہ کرے جی لگ جائے۔ کیا لگ جائے؟ جتنے 4 مہینے دے چکے سب کی جی لگ جائے، تو کیا حال ہوگا انشاءاللہ کراچی کا؟ جی لگ جائے مسجد میں، اور جی لگ جائے اعمال مسجد میں۔ حضرت فرماتے جی لگ جائے، کبھی کہتے مناسبت پیدا ہو جائے، کبھی فرماتے عادت ڈلوانے کے لیے۔ وہ ذرا دلی والے سمجھیں گے، میرے خیال میں آپ لوگ نہیں سمجھتے اس اردو کو، تو میں اس کو آسان کر دیتا ہوں کہ 4 مہینے دے دو تاکہ داخلہ مل جائے۔ کیا مل جائے؟ جس کا جی لگ جائے گا اس کو داخلہ مل گیا نا، اور جس کا جی نہیں لگ رہا ہے 4 مہینے لگ گئے لیکن دل نہیں لگ رہا ہے مسجد میں، سال لگ گیا، 7 مہینے بھی لگ گئے، اس کا دل مسجد میں نہیں لگ رہا ہے، اعمال دعوت میں دین لگ رہا ہے، اس کو داخلہ مل گیا مولوی صاحب۔ باقی 4 مہینے بیکار نہیں، بہت کچھ ہو گیا لیکن داخلہ نہیں ہے۔ تو داخلہ لینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کروں، اگر واقعی تو انشاءاللہ پھر کل سے تیاری شروع کروں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ سارے آپ کے جتنے جماعتیں ہیں انشاءاللہ اسی وجہ سے بن جائے گی، باقی والوں سے کہو بعد میں آج کرو، ہم خود کفیل ہو گئے انشاءاللہ مسلم یوسف والے۔ یہ کوئی لطیفے نہیں سنا رہا ہوں، اللہ کرے مجھے آپ کو سمجھ میں آ جائے، حقیقت حال سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے 4 مہینے ہے داخلہ مل جائے۔ اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ آپ کی کراچی میں پڑھائی جو ہے اسباق داخلے سے پہلے شروع ہوتے ہیں داخلے کے بعد؟ بولو بھائی، اور کوئی داخلے سے پہلے ڈاکٹر بن جائے تو کون سا ڈاکٹر ہے؟ کہتے ان کو تو ابھی تک داخلہ ہی نہیں ہوا ہے، بلڈنگ اس کا نام ہی نہیں ہوا پہ، اس کا نام ہی نہیں اس میں، اور کہتے میں ڈاکٹر بناؤں گا۔ تو اسباق تو بعد میں شروع ہوتے ہیں، تو 4 مہینے اس کے لیے ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے ہاں جو تقاضا ہے، جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ اچھا یہ جو میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہم سب مسلمان کو الحمدللہ ایک گھر میں 20 افراد ہیں، تو 20 افراد میں سے ایک فرد کی ضرورت ہے یا 20 کی ضرورت ہے؟ تو ایک تو یہ کہ سب کو نکالو، وہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ سب کو نکالو گے تو پھر آگے آئے نا یہاں سے اشارے کرو گے، تو حضرت نے فرمایا پھر یہ کرو سب میں نکالو باری باری، ہر گھر سے ایک آدمی نکلے۔ کیا نکلے؟ ہر گھر سے ایک آدمی نکلے، ٹھیک ہے؟ فرض کر لو کراچی میں ایک مسجد ہے، اس کے ساتھ 100 گھر ہے، اگر ہر گھر سے ایک آدمی نکل جائے، ایک گھر کے اندر 10 بندے ہیں، نوجوان ہیں، ان میں سے 9 کو رہنے دو، ایک کو لے لو، تو اگر 100 گھر والی مسجد سے ہر گھر سے ایک آدمی نکل جائے تو انشاءاللہ کتنی جماعتیں نکلے گی اس مسجد سے؟ زور سے کہو۔ آپ کیا تو ابھی ایک چل رہا ہے نا، اللہ اس کو وجود عطا فرما دے، بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے، لیکن منزل سے آگے۔ اور اگر 200 گھر ہو تو پھر کتنی جماعتیں ہوگی؟ ہاں اچھا اگر 500 گھر ہو تو 50۔ کراچی میں 500 گھر تو نہیں ہے نا کسی جگہ، چھوٹی چھوٹی مسجد ہے۔ تو بتاؤ جب ایک مسجد سے 500 جماعتیں نکلنا ناممکن ہے یا ممکن ہے؟ بولو بھائی، تو پھر اجتماع سے کتنی نکلے گی؟ یہ جو وجود میں نہیں ہے نا، یہ جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے پہلے کہاں تھا یہ وجود میں؟ مکی مسجد میں جڑنے والے شروع میں ان کو پتا ہوگا کتنا تھا، یہ تھا کوئی اس کا تصور کر سکتے تھے؟ جس اللہ نے اس کو وجود دیا ہے وہ اللہ قادر ہے، لیکن نیت تو ہم کریں انشاءاللہ کہو تو ہر گھر سے کتنے؟ اچھا یہ جتنے آئے ہوئے ہیں ایک گھر سے 10 تو نہیں آئے ہوئے نا، میرے خیال میں بڑی مشکل سے ایک ایک آیا ہوا ہے۔ کیا آیا ہوا ہے؟ یہ سب نیت کر لیں کتنی جماعتیں بن جائیں گی؟ میں بتاؤں کہ تاخیر کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں بال کہاں کس طرف کہاں پھینک دیا ہے، ہمارے اوپر ہے کہ اب اللہ نے حکم دے کہ کرو۔ تو اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرما دے۔ تیار ہے انشاءاللہ؟ پھر سبق کیا ہے؟ اب کیا نماز کا وقت کیا ہے بھائی؟ بھائی ہمت ہے بھائی، بیان کر لو یا بس 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 کر لو، سارے بتا دو بھائی، تو اٹھنا یہ درمیان میں۔ اچھا تو یہ سمجھو کہ داخلہ ہو جائے تو اسباق تو داخلے کے بعد شروع ہوں گے نا،
ٹھیک ہے؟ تو دین سیکھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے میرا آپ کا سبق 6 نمبر ہے. کیا ہے؟ لیکن 6 نمبر کا سیکھنا داخلے سے پہلے، داخلے کے بعد ہے. اور جس کا داخلہ ہی نہیں ہوا ہے 6 نمبر بیان کرے گا انشاءاللہ. کیا کرے گا؟ لکھ بھی لے گا انشاءاللہ، پلاسٹک میں بند کر کے جیب میں بھی رکھ دے گا. تو یہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ نقشہ سامنے ہو کے ہم نے چلنا ہے. ورنہ 4 مہینے لگا دیے اس میں سے کہتے کہ آگے کام تو ہے نہیں، اللہ کو شکر نہیں، اور پھر کہتے بنا نہیں، اصلاح نہیں ہوا. اصلاح اتنا آسان کام ہے. تو اس کے لیے پھر یہ 6 باتیں ہیں. بڑے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے کارکنوں پہ خطرہ ہے. یہ تبلیغ والے جتنی قیامت تک آئیں گے سارے ان کے کارکن ہیں. مجھے ان پہ خطرہ لگ رہا ہے. خطرہ مجھے یہ ہے کہ کام نہ ہو رہا ہو اور تبلیغ والوں کو دھوکہ لگ جائے کہ بہت کام ہو رہا ہے، بہت کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. فرمایا کام 6 باتیں ہیں. کیا ہے کام؟ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا کام کام کام، محنت محنت، پتہ نہیں ہے کیا چیز کے، پتہ نہیں نعرہ لگا رہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ نہیں. کام یہ 6 باتیں ہیں. اگر ان 6 باتوں کو سمجھ گئے اور پھر پتہ چل گیا کہ 6 باتیں اگر یہ ہے تو میں تو خالی ہوں، اب میرے اندر لانا ہے تو تبھی میں آگے جا سکتا ہوں. لانے کا ہم طریقہ بتائیں کہ بھئی اس طریقے پہ لگو تو انشاءاللہ 6 باتیں یکدم نہیں آئے گی، آہستہ آہستہ آئے گی. اور جب 6 باتیں اندر پیدا ہوگی تو مجھے آپ کو اس دن پر چلنا آئے گا جو اللہ کے نبی لے کر کے آئے. استعداد پیدا ہوگی اور دین پر چلنا اللہ کے قبول بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ ان 6 باتوں کے پیدا ہونے سے پہلے دین پر چلنے کی استعداد بھی نہیں ہے، سنیں گے لیکن کریں گے نہیں. اور اگر کر لیے لیکن 6 باتیں اندر نہیں تو وہ دین پہ چلنا اللہ کے قبول نہیں ہے. مخلوق کے سامنے تو کچھ دھوکہ ہو جائے گا، خالق کے سامنے وہ دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کا دھیان نہیں ہے، تو بتاؤ وہ دین ہے؟ تو یہ 6 باتیں ہیں. اور حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو تبلیغ کے نام سے دنیا میں مشہور ہو گیا ہے، تبلیغ کے نام سے مشہور ہو گیا نا، تبلیغی اجتماع ہے، اور راستے میں ہم نے دیکھا تبلیغی اجتماع، تبلیغی اجتماع، تبلیغی مرکز مشہور ہو گیا ہے. ہمارے بزرگوں نے تو نام نہیں رکھا ہے، نہ کبھی سوچا اس کے بارے میں کوئی انجمن بنا دو، کوئی نام رکھ دو، کام شروع کیا ہے. تو جب یہ باتیں پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دین پر چلنا آسان ہوگا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ کام جو تبلیغ کے نام سے مشہور ہو گیا، اس سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ خلاصہ بتاؤ بھائی، اب لوگ کیا چاہتے ہو؟ لوگ جمع ہو جاتے کہ بھئی ہمارا ایک مطالبہ ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ ہوتا ہے نا. تو اب لوگ کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت نے کہا ہم ایک بات چاہتے ہیں بس. کیا چاہتے ہیں؟ اس محنت سے جو تبلیغ کے نام سے مشہور ہو گیا ہے، جس پہ الحمدللہ بیانات الفاظ ہو گئے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، دنیا میں مسلمان اس وقت تعداد کے اعتبار سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ کوئی 15-20 ہزار تو ہوں گے میرے خیال میں. کتنے ہوں گے بھائی؟ 5-6 لاکھ ہوں گے. کروڑ اربوں کے حساب سے کسی دشمنوں کے حساب چھوڑ دو، اربوں کے حساب سے کتنے ہیں؟ تو تعداد کم ہے زیادہ ہے؟ اللہ کو شکر ہے بہت زیادہ تعداد ہے. حضرت نے فرمایا کہ جتنے مسلمان اس وقت موجود ہیں، ہم یہ چاہتے کہ ہر مسلمان مرد عورت اپنے اس مشین کو ان طریقوں کے مطابق استعمال کرے جو اللہ کے نبی لے کر کے. بس ہم اتنا ہی چاہتے ہیں، بس اور کچھ نہیں چاہتے. اور جب یہ ہو گیا تو پھر جو چاہو گے سب کچھ اللہ دے دے. وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. کس کے ذمہ نہیں؟ نہ ہمارے ہاتھ میں، نہ ہم کر سکتے. آگے بھی خلاصہ اس کر دیتا ہوں، شکر ہے مجمع پر جو آپ جو پر. لیکن حضرت نے آگے فرمایا کہ 6 باتیں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں اور بتاتے ہیں اس سے یہ بات پیدا نہیں ہوگی. 6 نمبر تو سب کو یاد ہے نا بھائی، اور بیان بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. میرے خیال میں جتنا مجمع ہے وہ سب بیان کرتے رہتے ہیں. ہے کوئی جس نے 6 نمبر بیان نہیں کیا؟ سے روزے میں ہو، چلے میں ہو، اپنی مسجد میں ہو، ماشاءاللہ. لیکن حضرت فرمایا کرتی کہ 6 باتیں جس طرح لوگ سمجھتے اور بتاتے اس سے وہ بات پیدا نہیں ہوگی جو ہم چاہتے ہیں. یہ بات جو میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے مسلمان بن جائے. کیا بن جائے؟ ان 6 باتوں کو جس طرح ہم سمجھتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں اس طرح کرنے لگنے سے انشاءاللہ
تمام مسلمان مرد عورتوں کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے گی، کمزوری دور ہو جائے گی اور دین پہ چلنا آ جائے گا۔ مسئلہ یہی کہ دین موجود ہے اور چاہتے بھی ہم ہے کہ ہم سب اللہ کی ولی بن جائیں، وہ کمزوری آئی۔ کیا یہ ہے بھائی؟ بتا دو بھائی، کیا آئی ہے؟ کمزوری آئی ہے۔ کیا کمزوری ہے؟ وہ سمجھنے کے لیے بتا دیتا ہوں بھائی۔ آپ نے سنا ہوگا کوئی کسی معالج کے پاس گئے، علاج کرنے والے، میں نام نہیں لیتا ہوں دشمنی نہ ہو جائے، علاج کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں، حکیم بھی ہے، ڈاکٹر بھی، اور بھی ہے اور بھی ہے۔ کسی معالج کے پاس گئے تو معالج نے اس سے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا گھٹنوں میں درد ہے۔ اچھا یہ تکلیف ہے کہ جی۔ عمر کیا ہے؟ کہ جی کوئی 60-70 کے قریب ہے۔ کتنا ہے؟ تو معالج نے بتایا کہ 70 سال پہ پہنچ کے جو گھٹنوں کا درد شروع ہوتا ہے، ہماری کتابوں میں یہ مرض نہیں ہے، یہ عمر کا تقاضا ہے۔ کس کا تقاضا ہے؟ اس عمر میں کیا ہو جاتا ہے؟ 70 والوں کو تو پتہ چل گیا ہوگا انشاءاللہ، باقی انتظار کرو۔ یہ عمر کا تقاضا ہے، یہ بیماری نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بڑھاپا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لفظ نہیں کہتے بڑھاپے، آپ اردو والے ہیں۔ اچھا، اور کیا تکلیف ہے؟ کہ جی کمر میں درد ہے، کہ وہی بیماری ہے، بڑھاپا ہی ہے اور کوئی نہیں۔ اچھا، اور کیا تکلیف ہے؟ کہ جی سننے میں ذرا مشکل ہے، کہ وہی بڑھاپا ہی ہے۔ اور کیا تکلیف ہے؟ کہ نظر کمزور ہو گیا، کہ بڑھاپا ہی ہے۔ اور کیا تکلیف ہے؟ کہ جی اڑتے وقت کوئی چکر آ کے میں گر جاتا ہوں، کہ بڑھاپا ہی ہے۔ جو بھی کہو آگے سے ہے کہ جواب بڑھاپا ہی بڑھاپا۔ اس بابا جی کو وہ معالج کی لفظ بڑھاپا بری لگ رہی ہے، بہت غصے ہو رہے ہیں کہ میرے بال سفید ہو گئے تو نسلی کی وجہ سے، میں تو کل کا بچہ ہوں، کس نے مجھے بابا جی کہا ہے؟ غصے ہو رہے تھے، لیکن قہری درویش بر جانی درویش، کیا کرے، غریب آدمی ہے، غصے کریں گے تو سارے اسپتال والے اس کی پٹائی کر دیں گے۔ غصے ہو رہے، برداشت کر رہے، آخر میں پارا اتنا چڑھ گیا ہے کہ مسئلہ قابو سے باہر ہو گیا، کچھ پتہ نہیں چلا، اور زور سے ایک تھپڑ لگا اس معالج کو کہ بڑھاپے کے بچے میڈیکل کالج میں کچھ اور پڑھ کے آئے ہو یا بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے، بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے۔ اس نے کہا بابا جی معاف کرو، جو مجھے لگی ہوئی بڑھاپا ہی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اسلام زندہ باد، ہم سب کہہ دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ مسلمان ہے، اسلام زندہ باد کے نعرے لگا رہے، تبلیغ والے تقریری بھی کر رہے، چلی بھی کاٹ رہے، کیا کر رہے؟ وجہ کیا ہے؟ دین پر چلنے کی استعداد کمزور۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بڑھاپا آ گیا۔ کیا آ گیا بھائی؟ اگر یہ بڑھاپا جوانی بھی تبدیل ہو جائے، پھر دین پر پھر کیا خیال ہے؟ گھٹنے میں درد ہوگی؟ جوان ہو جاؤ گے تو یہ 6 باتیں بتاؤ گی۔ آگے میں مختصر کر دیتا ہوں، آپ لوگ ہمت کر چکے، آخر تک بیٹھنا ہے انشاءاللہ، 6 نمبر مکمل کرو۔ تو حضرت نے جو کیا وہ مختصر کر دیتا ہوں، تفصیل سے جانا ہوگا تو پھر تو زیادہ وقت چاہیے، اس لیے کہ حضرت نے پوری زندگی 6 باتوں کو بیان کیے ہیں، اور روزانہ بولنے کا تو تخمینہ تو کچھ 8 گھنٹے کے قریب تھا۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ میں نے ایک دن میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو، جس کے نام پہ آپ نے مسجد کا نام رکھا ہے، ذرا ہمت کر ذرا سوچ سمجھ کے بولو کہ مسجد یوسف نام اس کا کیا نام ہے، بولنا آسان کام ہوتا ہے، کر کے دکھا دو ذرا۔ تو لکھنے والے نے لکھا ہے کہ میں نے ایک دن میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے 5 بیانات سنے تھے۔ کتنے بیانات؟ مہینے میں، ایک دن میں، اور 5 بیانات میں سے ایک بیان 5.5 گھنٹے کا تھا، یہ لکھا وہ موجود ہے۔ تو جب ایک بیان 5.5 گھنٹے کا تھا، باقی بیانات کتنے ہوں گے؟ چلو آدھا گھنٹہ بھی کر لے تو کتنا ہو جائے گا؟ میرے خیال میں وہ سننے والے فرشتے ہوں گے، فرشتے ہوں گے نا؟ کون تھے؟ آپ بتا دو، جو فرشتے نہیں تھے کون تھے؟ ہاں سب صحیح بتا دو، اتنا میں نے تفصیل سے بتا گیا۔ وہ لوگ تھے جن کا دل لگ گیا تھا۔ کیا لگ گیا تھا؟ جن کا جی لگ گیا تھا دعوت سننے میں، ایمان سننے میں، اخلاص سننے میں۔ جہاں یہ دل لگ جاتا ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہے، راتیں گزارو، دن گزارو، کیا ہے اتنی جلدی؟ سارا مسئلہ دل کا ہے۔ تو حضرت نے تو تفصیل سے بیان کر لیا، میں کچھ کرتا ہوں 15-20 منٹ میں انشاءاللہ، اس لیے کہ آپ کو ذرا زیادہ وزن نہ ہو جائے۔ تو حضرت نے تفصیل سے بیان کیا، میں ذرا مختصر کر دیتا ہوں۔
شروع کی بات جو حضرت کی ہے وہ میں سنا دیتا ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آپ کہتے ہیں نا میرے بھائی اور دوست یہ کہتے ہیں نا، حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ جل شانہ کے ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے اور ان کی قدرت سے براہ راست استفادہ ہو. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے. جب وہ طریقے زندگی میں آ جائیں گے تو اللہ خوش ہو کر کامیابی دے کر دکھائیں گے. یہ حضرت کی تمہیدی بات ہے. ہر علاقے والوں کے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا. کچھ لوگوں نے یاد کر لیا ہے کہ دیکھو دین تو صفات ہی صفات ہے. کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ کچھ علاقے والوں نے یہ یاد کیا نا دین تو صفات ہی صفات ہے. دین میں کچھ صفات ہے، اگر وہ آ جائے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. کچھ لوگوں نے یاد کر دی کہ صحابہ کرام کی کچھ صفات ہے، ان صفات کو سیکھ کر دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اور کسی نے یاد کر دی کہ دین کے اندر چند باتیں ہیں. کیا ہے بھائی؟ وہ ماشاء اللہ عبارات نشتا و حسن قواہد. یہ حضرت کی جو تمہیدی بات ہے اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. یوں سمجھو کہ سمندر کو بند کر دیا کہاں پہ؟ زور سے کہو، کوزے میں بند کر دیا ہے. اس میں منزل بھی بتا دیا، راستہ بھی بتا دیا، نتیجہ بھی بتا دیا. دوبارہ سنو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہ جل شانہ کے ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے، یہ مقصد ہے. کہاں جانا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کیا ہو جائے؟ تعلق میں. راستہ بتا دیا. اس کے لیے اللہ کی ذات سے تعلق پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کی قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائے. وہ خزانوں سے ہم لے کے راضی ہو کر دے، ناراض ہو کر مارنے کی نہ دے. یہ منزل ہے کہ بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے اور ہم فقیر ہیں، وہ اللہ ہمیں سب کچھ دے دے. یہ چاہتے ہو نا بھائی؟ اللہ راضی ہو کر سب کچھ دے دے. اور کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ کسی کے دل میں کوئی اور ہو تو مجھے بتاؤ. اللہ راضی ہو کر جو ہمیں چاہیے وہ سب کچھ دے دے. اور کیا چاہتے ہو؟ اب راستہ بتا دیا. اس کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے اسی کا نام دیا جو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رض کیا. جب وہ طریقے زندگی میں آئیں گے، کہاں آئیں گے بھائی؟ لاؤڈ اسپیکر میں آئیں گے، زندگی میں آئیں گے. اپنی مشین کو جس کو ان طریقوں کے مطابق اندر باہر استعمال کرنا آ جائے گا، خوش قسمت ہے. اللہ کامیابی دے کر دکھائیں گے انشاءاللہ، اور کامیابی سب کچھ آ گئی. یہ حضرت کی تمہیدی بات ہے. اس کے بعد پہلا نمبر شروع کر دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب کو ثواب ہے انشاءاللہ. پہلا نمبر ہے نا بھائی؟ اچھا، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایمان کا کلمہ ہے. کیا ہے؟ ایمان کا. اور ایمان کی جگہ لاؤڈ اسپیکر ہے یا زبان ہے؟ بولو بھائی. ہاں، دل ہے، زبان نہیں ہے. زبان اظہار کی جگہ. کیا ہو جائے؟ وہ تو زبان پہ وہ بھی ہوتے جو اندر ہوتے، وہ بھی ہوتے جو اندر نہیں ہوتا. ایمان کی جگہ زبان نہیں ہے، ایمان کی جگہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، ایمان کی جگہ دل ہے. یہ کلمہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ کی جگہ کہاں ہے؟ اب کچھ آ رہے ہیں میرے خیال میں. کہاں ہے بھائی تقویٰ؟ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کلمہ اخلاص ہے. اخلاص کی جگہ کہاں ہے؟ دل ہے. ٹھیک ہے. اور جتنے اندر کی صفات ہے، سخاوت کہاں ہوتا ہے؟ ہاتھ میں ہوتا ہے سخاوت یا دل میں ہوتا ہے؟ اور شجاعت کہاں ہوتا ہے؟ امانت کہاں ہوتا ہے؟ صداقت کہاں ہوتا ہے؟ اور ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ جیب میں. یہ سب کچھ دل کے اندر ہوتا ہے. اور اللہ شکر ہے اس کلمے کا نام کلمہ ایمان بھی ہے، کلمہ تقویٰ بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، کلمہ معرفت بھی ہے. یعنی یوں سمجھو کہ اس کلمے کے اندر سب کچھ ہے، اگر کوئی صحیح محنت کر کے وہ اندر لے. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. شکر ہے ہم سب نے پڑھ لیا ہے. اب ہم سے مطالبہ ہے. کیا مطالبہ ہے؟ غور سے سنو. یہ اس کے الفاظ ہیں، وہ جو ہم سے مطالبہ ہے اس کی حقیقت ہے. پہلا مطالبہ کہ یقین ٹھیک کرو. کیا ٹھیک کرو؟ دوسرا مطالبہ یقین ٹھیک کرو، اور پھر نیت ٹھیک کرو. کیا ٹھیک کرو؟ اور پھر اپنی مشین کا استعمال ٹھیک کرو. بس یہ ہو گیا پہلا نمبر. اگر یہ ہو گیا تو پہلا نمبر آ گیا. یقین ٹھیک ہو گیا، نیت ٹھیک ہو گیا، اور ہر جگہ نماز سے لے کر تخت شاہی تک
قرآن و سنت کے مطابق چلنا ایمان اخلاص کا ساتھ مجھے آ گیا تو پہلا نمبر آ گیا. اس پر اللہ خوش ہو جائیں گے. اور اللہ خوش ہو کر کیا دیں گے؟ سب سے بڑی دولت تو اللہ کی رضا ہے. اللہ جنت دیں گے اور جنت کے نعمتیں دیں گے. وہاں کے محلات ہوں گے. وہاں کے محلات اسٹیل کے ہوں گے یا سونے چاندی کے ہوں گے؟ بولو بھائی. اور سونا چاندی آپ والے ہوں گے مٹی والے کہ نہیں نور والے ہوں گے؟ کہاں ہوں گے؟ اور مٹی والوں کا یہ حال ہے تو نور والے سونے چاندی کا کیا ہوگا؟ وہ اللہ دیں گے. اور پھر کیا ہے؟ صحت بھی دیں گے, عزت بھی دیں گے, عافیت بھی دیں گے. کتنے نوکر چاکر ہوں گے, جو چاہو گے جس وقت چاہو گے, لا مقطوعات ولا ممنوعات. کس پر؟ یقین ٹھیک ہونے. اور دنیا میں کیا دیں گے؟ دنیا میں وہ اللہ دیں گے کہ جن مخلوق کا یقین اندر سے نکل گیا, جگہ خالی کرو بھائی, مہمان آ رہے بھائی, اٹھو یہاں سے. اور اللہ کی ذاتی صفات پر یقین آ گیا تو اس بندے کو اللہ تمام مخلوقات کو جن کا یقین اندر سے چلا گیا, چاہے وہ اسلحہ والے ہو, چاہے حکومت والے ہو, چاہے مال والے ہو, چاہے جائیداد والے ہو, چاہے اوپر والے ہو, چاہے نیچے والے ہو, ان سب کو اس بندے کے لیے اللہ مسخر کر کے ان کے قدموں میں ڈالے. اور اللہ اس بندے کو بے تاج کے بادشاہ بنا دے. تو بھائی میں بھی نیت کرتا ہوں کہ یا اللہ میں بن جاؤں. آپ بھی نیت کرو کہ میں بھی بن جاؤں. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ہاتھ اٹھانا تو آسان ہے نا. اس کے لیے حضرت نے فرمایا کہ پیدا کرنے کا راستہ کیا ہوئے, آپ واپس آ جاؤ. دعوت و دعا. اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے ایک تو روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دینی ہے انشاءاللہ. روزانہ, اس میں ناغا نہیں ہے. روٹی روزانہ کھانا ہے یا اجتماع کے دنوں میں یا چلے میں؟ کہاں سے آیا ہوا ہے کہ چلے میں کہا رہا تھا تو 2 مہینے ہو گئے نہیں کرو کہ انشاءاللہ قبرستان چلے جاؤ. جسمانی خوراک ہے. کیا ہے؟ تو روزانہ ایمان و یقین کی دعوت. سب سے پہلی غذا یہی ہے. پیدا ہوتی ہوئی سب سے پہلے کیا ہوا کہ اللہ اکبر, یہ غذا ہمیں دے دیا اور استعمال نہیں ہو رہا. کیا نہیں ہو رہا؟ روزانہ ایمان و یقین کی دعوت سنو, ایمان و یقین کی دعوت دینی ہے. اللہ کی بڑائی سمجھانی, ان کی قدرت سمجھانی, ان کی ربوبیت سمجھانی, انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانا ہے. لیکن انبیاء کے قصے سنانا ہے قرآن کے انداز پر. قرآن میں انبیاء کے قصے تفصیل کے ساتھ نہیں ہے, اشارے ہیں. کیا ہے؟ بطور نمونہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کتاب لے لے جس میں پیغمبروں کے قصے بغیر سمجھے پتہ نہیں کس نے لکھا ہے, جہاں سب کچھ جمع کیا ہے, 2 قصے یاد ہو گئے, انشاءاللہ شب جمعہ کا بیان کر لوں گا. کیا کر لوں گا؟ انداز اسلوب قرآن والی ہو. بطور مثال میں عرض کر دیتا ہوں. سب کو یاد ہے, سب کو مسلمان نے سنا ہے کہ دشمنوں نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو کہاں پھینک دیا. شکر ہے سب کو یاد ہے, علم ہے. جس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو دشمنوں نے پھینک دیا ہے, اس آگ کے اندر آگ سے بچنے کا کیا سبب ہے؟ اللہ ہی بچاتے. لیکن کوئی لیکن ہے؟ اس آگ کے اندر پلنے کا کیا سبب ہے؟ اللہ ہی پالتے. لیکن کیا لیکن ہے؟ اس آگ کے اندر چمکنے کا کیا سبب ہے؟ غلبہ ملنے کا کیا سبب ہے؟ دنیا کے امام بننے کا کیا سبب ہے؟ کوئی نہیں ہے. کچھ حضرت فرماتے تھے آنکھ کھول کے دیکھو, مجھے بتاؤ کچھ ہے تو بتاؤ, اور نہیں ہے تو کہو کہ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے, کوئی لیکن نہیں ہے. لیکن اللہ خوش ہو گئے اور اللہ نے چاہا تو اللہ نے اپنے قدرت سے حفاظت فرمائی, اللہ نے تربیت فرمائی, اللہ نے عزت دی, اللہ نے کامیابی دی, اور اللہ نے اس کو دنیا کا امام بنایا. یہ سب کچھ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ نے. اور کیسے کیا؟ اپنی قدرت سے. ان قصوں کو اس طرح بیان کرنا ہے تاکہ مجھے آپ کو قدرت پر یقین آ جائے, لیکن کا یقین نہ ہو. کیا نہ ہو؟ یہ سمجھ میں آگے میں اشارہ کر دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچے کو کہاں چھوڑ دیا؟ صحرا میں, بوادٍ غیر ذی زرع. یہ قصہ ہے. یونس علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہ مچھلی کے پیٹ میں. اصحاب کہف کہاں تھے؟ کہ غار میں 309 سال رہے. موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہ صندوق میں بن کے دریا میں پھینک دیا. یوسف علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہ کنویں میں ڈال دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ کہ گھر میں ہے اور کفار کا محاصرہ ہو رہا ہے, اور وہاں سے نکال کے بخیر و عافیت مدینہ پہنچایا. کہاں پہنچایا؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر سب کے سروں پر بٹھا دیا. یہ سب کچھ کس نے کیا اور کس طرح کیا ہے؟ بولو بھائی. لیکن
لیکن بغیر لیکن سے اللہ نے اپنے قدرت سے کیا. اس کو اس طرح بیان کرنا اور کہنا سننا ہے کہ تاکہ اللہ کی قدرت پر اس طرح یقین ہم سب کو نصیب ہو جائے. انبیاء کے قصے سنانا اور پھر اس یقین کے نفع بتانا. اتنی دکانیں ہو کراچی میں تو یہ ہو جائے گا، اتنی ٹیکسی ہو تو یہ ہو جائے گا، اتنے مل ہوں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ یقین آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا، وہ پتہ نہیں. اس کو بتاؤ کہ یہ یقین جب اللہ دے گا اس پر کیا ہوگا. ایک ذرے پر آپ سب کو یاد ہے کہ دنیا سے کتنا دے گا، کم سے کم کتنا ہے. وہ جہنم سے نکل کے آنے والوں کو جو اللہ اتنا دے گا تو جو کامل ایمان والے کو کتنا ملے گا. اس کو سننا کہنا ہے تاکہ اس یقین کی قیمت دل میں بیٹھ جائے. اور پھر جن کو دعوت دینا ہے، وہ مشورے میں بات چل رہی تھی نا کہ بھائی جتنے ہمیں سب دعوت دینے میں لگ جائے. کس میں لگ جائے؟ دعوت اپنے لیے ہے، اور جس کو دعوت اس کو چھوڑنا نہیں ہے کہ اس سے کہو 3 چلے دے دو. کیا دے دو؟ کیا دے دو؟ لیکن باریک جگہ ضرور سے سن لو. یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ کہنا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. اللہ کرے اس وقت یاد ہو. کس وقت یاد ہو؟ جس وقت میں بول رہا ہوں آپ بول رہے ہو. آپ اس کو کیوں چڑھ رہے ہو کہ آپ بھی بستر دے دو، وہی 4 مہینے کرو، چلنا نہیں ہوگی، یہ 3 چلے کر دو. یہ اس کے خیر خواہی ہے. کیا ہے؟ خیر خواہی ہے. یہ بخیلوں کی دنیا نہیں، یہ سخیوں کی دنیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ مجھے پتہ چل گیا ہے بھائی، کسی اور کو نہ بتانا. وہ ہمارے مقابلے میں فیکٹری نہ کھولے. کیا نہ کھولے؟ ہمارے مقابلے میں کوئی مقابل والی دکان نہ بن جائے. کیا نہ بن جائے؟ کہتی ہے بخیلوں کی دنیا نہیں، یہ سخیوں کی دنیا ہے. انبیاء سخی ہوتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ چاہتے ہیں سب کو مل جائے. کس کو مل جائے؟ تو یہ خیر خواہی کون کرے گا؟ انشاءاللہ جتنا مجمع آنے والا ہے اجتماع میں انشاءاللہ ایک ایک پر اس طرح محنت کریں گے تاکہ جو کچھ میں سمجھا رہا ہوں یہ میرے اندر پیدا ہو جائے، اور میرے بھائی جو ہے وہ بھی بسم اللہ کر کے بستر اٹھا کے 4 مہینے کے لیے جا کر کے میری طرح انشاءاللہ اس کو بھی داخلہ مل جائے. تو یہ کہنا بھی ہے اور سننا بھی ہے. کریں گے انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں بھی کرو. درمیان میں ایک وقفہ آتا ہے، 2 گھنٹے کا بیان سن لیا، 1 گھنٹہ جا کے دعوت دے دیا. امیر صاحب دسترخوان والے کہاں ہیں؟ کہ کیوں؟ کہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے. کیا لگی ہوئی ہے؟ اب وہ نفس و دشمن انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ انشاءاللہ بمباری اب پر اس وقت ہوگی دسترخوان پر. جب بیٹھ گئے کہاں ہیں خدمت والے؟ کسی وہ چلے گئے. اللہ ان کو ہدایت دے دے. کیا دے دے بھائی؟ اب بیٹھے ہوئے ہیں، سنو تو اللہ کو تھا، آخرت کو تھا، قدرت کو تھا. اب کنٹین سوچ رہے. کیا سوچ رہے کہ کنٹین پر کتنی رش ہوگی، پتہ نہیں وہاں روٹی ہوگی یا نہیں ہوگی، خمیری ملے گی، پتیری ملے گی، کیا ملے گی. یہ دشمن کروا رہے ہیں. وہ کیا کروا رہے ہیں کہ 3 گھنٹے ایمان سننے سے جو کیفیت پیدا ہو چکی اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ خدا کے واسطے اس وقت جو سنت آپ نے اور جو لوگوں سے کہہ رہے تھے وہی سوچو، اپنے آپ سے وہی کہو. اس کا نام ہے قرآن کے اصطلاح میں تدبر اور تفکر، غور و فکر. اور عام اصطلاح میں اس کا نام مراقبہ ہے. کیا ہے مولانا؟ مراقبہ ہے. لیکن سونے والوں کا مراقبہ نہیں، جاگنے والوں کا مراقبہ ہے. یہ جو قرآن حدیث میں ایمان پر جو کچھ ہے، جو ایمانیات کو بیان کیا ہے، اس کو سوچنا اس نیت کے ساتھ کہ اندر اتر جائے. کہاں اتر جائے؟ دل میں. اس کو سوچ. اور پھر ہر حال میں بھوک لگ جائے، پیاس لگ جائے، سردی لگ جائے، پیسے ہے نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دیکھنا کہ یہ حال کہاں سے آیا ہے، حال کہاں سے ہے، اور حال کا بدلنا کس کے ہاتھ میں ہے. میں کیا کروں اس حال میں، میرے بارے میں کیا ہوگا، میں کیا کروں. اسی کا نام دین ہے. کیا ہے؟ اس میں لگنا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق. کریں گے انشاءاللہ. اچھا یہ مجھے بتاؤ جی، میں نے کہہ دیا ہے، کہنا تو بڑا آسان ہے کہ 3 گھنٹے سنو، 2 گھنٹے جا کے کہو، تشکیل بھی لوگوں کی کرو، پھر اسی کو سوچو، اسی کو کرو. لیکن جب یہ کریں گے سب کچھ تو ناشتہ وقت پہ ملے گا، کوئی خطرہ پڑے گا اس میں؟ سب بتا دو نا بھائی. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے، کوئی نئے آدمی تبلیغ میں کیا، وہ خراب زندگی تھی، بڑے بڑے مونچھوں والے تھے. 3 دن لگانے کے بعد جب واپس آئی کسی نے کہا کیا ہے؟ کیوں؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. لیکن ایک بات سنو، میرے مونچھوں کا کوئی خیر نہیں.
مجھے پتہ چل گیا کہ اس تبلیغ میں جا کر اس کا کوئی خیر ختم ہو جائے گی. بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو کچھ حضرت نے بتایا ہے جب ہم یہ کریں گے تو ہماری موجودہ زندگی پہ عزت پڑے گا. اس کو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جگہ بدلنے کے لیے تیار ہے. پہلے بستر گھر میں تھا, اب اللہ کا شکر 26 نمبر کے پاس ہے. کہاں ہے؟ کیا ہے؟ اور ترتیبی زندگی کون سی؟ وہی گھر والی ہے, بلکہ اس سے زیادہ حلوہ کار ہے. کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمیں جو بلایا ہے, ہم کہتے ہیں نکلو نکلو, صرف جگہ بدلنے سے کام نہیں بنتا ہے. وہ جگہ بدلوانا اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی زندگی بدل دو. کیا بدل دو؟ اپنی سوچ بدل دو. جن میں آپ اٹکے ہوئے تھے ان سب کو چھوڑو اللہ کے لیے, اور جن کو چھوڑ دیا اس سے رابطے بھی ختم کرو. رابطہ جانتے ہو, اللہ حفاظت فرمائے. کیا کرے بھائی؟ رابطے نہ کرو ان سے. اگر یہ بننا ہے جو کچھ آپ سن رہے ہو, نہیں تو ٹھیک ہے, نہ ہونے سے لاکھ درجہ بہتر ہے. کیا رابطے نہ کرو. اگر رابطے کر رہے ہو تو نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے, تو پھر کہاں ہے؟ ہمارے عرب مہمان نے ایک دوسرے عرب کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جو رابطے کر رہے اللہ کے راستے میں بس میں آ کر, لا ہے نہ ولا ہونا, نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے, اس کو غصہ آ گیا. شاید وہ خود استعمال کر رہے تھے اس چیز کو کہ لا ہے نہ ولا ہونا فائن ہوا. کیا عجیب بات کر رہے ہیں, نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے, یہاں ہے تو کہاں ہے؟ وہ بھی عرب تھے. لا ہے نہ ولا ہونا فائن ہوا. اس نے کہا فی البرزخ. کہاں ہے بھائی؟ برزخ جانتے ہو؟ نہیں. ایک آدمی دنیا میں بھی نہیں ہے, جنت میں بھی نہیں, تو کہاں ہے؟ کہ قبر میں. کہاں ہے بھائی؟ وہ عالم برزخ ہے. کہاں ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس نے کہا پھر برزخ, یہ نہ کراچی میں ہے نہ ریوان میں ہے, درمیان میں ہے. کہاں ہے بھائی؟ چاہے میں ہو چاہے جو بھی ہو. تو سب سے رابطے کٹ, اپنے آپ کو فارغ کرو. یہ سبق ہے. اور یہی کہنا, یہی اتنا صبر کرو. کتنا صبر کرو. اور رمضان شریف میں کتنا صبر کرتے ہو اللہ کے بندے, مغرب تک صبر کرو انشاءاللہ. پھر جتنا مرضی پیتے رہو. کیا کرتے رہو؟ پھر جتنے مرضی کھاتے رہو انشاءاللہ. پان کے ڈبی خالی کرو. کیا کر لو؟ لیکن مغرب تک ذرا پابندی کر لو. ہم یہاں پابندی کے لیے تیار نہیں. تو انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ نکلیں گی بھی, انشاءاللہ کہیں گی بھی, سنیں گی بھی, سوچیں گی بھی, کہو انشاءاللہ. اور یہ سب کچھ برداشت کریں گے. اس کا نام ہے دعوت. کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ اور کیا ہے؟ دعا. یہ سب کچھ کرو اور اپنے آپ کو تکانے کے بعد اب رونا شروع کرو. کس کے سامنے؟ بولو بھائی. اور کیا مانگو؟ یا نہ کہ شادی ہو جائے, وہ بعد میں ذرا مانگو, صبر کرو, نوکری مل جائے, فیکٹری مل جائے. سب سے پہلے یہ مانگنا ہے کہ یا اللہ جو میں سن رہا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں, جو میں یہ جو کتاب اللہ میں ہے, اے اللہ یہ ایمان کی دولت مجھے نصیب, یہ اخلاص مجھے نصیب. اور پہلے یہی مانگو. اس کے بعد پھر انشاءاللہ مانگتے مانگتے جنت تک پہنچ جاؤ. سب کچھ کرنے کے بعد پھر کہو یا اللہ ناشتے میں حلوہ بھی دے دے. کیا دے دے بھائی؟ حلیم کھاتے کھاتے تک گئے, دیسی مرغی دے دے. کیا دے دے؟ لیکن ترتیب کے ساتھ ہو. قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ نماز میں مانگنا ہے تو سب سے پہلے آپ بتایا اللہ کے نبی نے کہ سب کچھ اللہ سے مانگو, یہاں تک کہ نمک کس سے مانگو؟ خیر اللہ سے مانگنا نہیں, اللہ سے مانگنا ہے. جوتی کا تسمہ کس سے مانگو؟ لیکن شروع نمک سے کرتے ہو. سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں کہ اللہم آتنا الملح. کیا مانگتے ہو؟ سورہ فاتحہ کرام روزے کے بعد کیا مانگتے ہو؟ اہدینا. کیا ہے؟ اہدینا. کہ اللہ نمک بھی مانگیں گے اور کہاں جائیں گے, کس کے پاس جائیں گے؟ آپ سے مانگے, لیکن پہلے نمک نہیں ہے, پہلی چیز نہیں ہے. اہدینا, اے اللہ ہمیں دل کی روشنی دے دے. کیا دے دے؟ ہمارے دل میں روشنی پیدا فرما دے. یہ دل میرا غیروں میں اٹکا ہوا ہے. کہاں اٹکا ہوا ہے؟ کرسیوں میں, حکومت میں, کارخانوں میں, حسن و جمال میں, پیسوں میں, کاغذوں میں. یا اللہ کہاں کہاں گندگی میں اٹکا ہوا ہے. اے اللہ آپ ہی نکال لے, میرے دل کو اپنی طرف کر دے. سب سے پہلی دعا یہ ہے. رو رو کے ماننا ہے. اور رونا نہ ہے تو پھر کیا کرے؟ کیا کرے بھائی؟ دیکھو اللہ کیا نقل کچھ سی ملی. کس میں نقل ہے؟ نقل ہے نہیں, بتایا کہ نقل کرو. نقلی بھی ہوتے انشاءاللہ قبول ہے. رونا ہے اور رونا نہ ہے تو کیا کرو؟ جھوٹ موٹ کی شکل تو بنا دو نا. یہ ہو گیا پہلا نمبر. کیا ہو گیا بھائی؟ تو میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ کہ یاد کرنا ہے, اس پہ کام کرنا ہے.
اس پہ کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ 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 یقین اخلاص اللہ کے ساتھ تعلق یہ پیدا ہوگی. 4 مہینے میں 1 سال میں. میں سارے سے حیران ہوں گے کہ کراچی کے نہیں کسی دیہات سے آئے ہوئے ہوں. کتنے یہ رواج میں نہیں ہے نا, کتنے عرصے میں, کہ میرے خیال میں تو یہ کہ انشاءاللہ سال میں ہو جائے گا. اچھا مجھے بتا دو کہ چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے, ہر گھر میں ہم بھی بچے تھے, چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ کتنے فٹ کا ہوتا ہے؟ 5 فٹ کا ہوتا ہے, 6 فٹ کا ہوتا ہے؟ زور سے بولو نا بھائی, تو آسان مسئلہ ہے. اچھا 1.5 فٹ کا ہوتا ہے, 1 فٹ کا. یہ کسی کام کا ہے؟ کب ہوگا؟ جب 5.5 فٹ 5 فٹ 6 فٹ بن جائے. تو یہ 1.5 فٹ کا بچہ 6 فٹ بنے گا 4 مہینے میں یا 1 سال میں؟ سارے بتا دو, مشورہ کر کے بتا دو مجھے کتنے وقت میں؟ 4 مہینے میں ہو جائے گا انشاءاللہ, گزارا تو ہو جائے گا. 1 سال میں, 2 سال میں؟ کہ بابا کہاں سے پاگل آدمی ہے. اللہ کے بندے 6 فٹ بنے گا کتنے سالوں کے بعد؟ لیکن 6 فٹ ایسے نہیں بنے گا, روزانہ بلانا کھلاؤ پلاؤ, اس کی جو حاجت ہے نہاؤ, کیا کرو, پہناؤ, پیسے خرچ کرو, اور جلدی نہ کرو. کیا نہ کرو؟ یہ بن رہا ہے لیکن یکدم یا آہستہ آہستہ. ہاں کتنے میں بنے گا؟ تقریباً 6 فٹ. اپنے دماغ سے بولو تاکہ صحیح ہو. سالوں کا مسئلہ ہے نا. اور خدا نہ خواستہ والدین کو دماغ خراب ہو جائے, وہ چاہتے تھے کہ 6 فٹ بن جائے, ہر 2 مہینے کے بعد اس کو وزن کر رہے, ہر 3 مہینے کے بعد ناپ رہے. یار 6 مہینے ہو گئے, بندے خدا وہی 2 فٹ ہے. کتنا ہے؟ 6 مہینے ہو گئے, 2 کلو سے آگے نہیں. ڈالو اس کو سمندر میں, اتنا خرچہ ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو اگر ناپنا شروع کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہتے تھے نکلو تبلیغ میں, دیکھو کہ میں بن رہا ہوں نہیں بن رہا ہوں. اتنا جلدی بننا ہوتا ہے؟ کس نے آپ کو سمجھایا ہے؟ کہتے 4 مہینے میں کہ فرشتے نظر تو نہیں آ رہے. تو جو ان اعمال کو شروع کر لے گا اس کا بننا شروع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ لیکن بنتے بنتے بنے گا, محنت شروع ہوگی یک دم. اچھا یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے 1.5 فٹ اور 6 فٹ کا بتا دیا ہے, یہ جو مجھے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ اصل انسان نہیں ہے. اس پر انسان کا اطلاق مجازن ہوتا ہے. یہ انسان کی سواری ہے. کیا ہے؟ اصل انسان کون ہے؟ روح ہے. جب تک اندر وہ ہے تو بادشاہ سلامت بھی ہے, علامہ صاحب بھی, مفتی صاحب بھی, والد صاحب بھی ہے, کیا ہے, بیٹا بھی ہے. اور جب اندر سے وہ نکل جائے تو کون ہے؟ بتا دو بھائی, جنازہ ہے اٹھا کے لے جاؤ. بھائی وہی ہے, دیکھو شکل کو. تو کیا مانا ہے کہ وہ اصل انسان چلا گیا, یہ اس کی سواری ہے. کیا ہے؟ چاہے سواری کہو, چاہے آپ کو انگریزی میں وردی کہو, چاہے لباس کہو, یہ ہے. تو جب اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 6 فٹ تک پہنچنے میں کئی سال لگیں گے, تو اصل انسان کے بننے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بولو بھائی. راستہ بہت آسان ہے اور یقینی راستہ ہے, لیکن کسی کو پتہ تو کہ کب بنیں گے, اور وہ بنے گا وہ جو روزانہ کر رہے ہیں. تو اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے, رو رو کے ماننا ہے. یہ ہو گیا پہلا نمبر. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس طرح چلنے کرنے کی توفیق دے روزانہ انشاءاللہ. کب تک؟ زور سے کہو. اچھا یہ مجھے بتاؤ, میڈیکل کالج جتنے آپ کے پاس ہے, جا کر ان نوجوان سے پوچھو کہ یار آپ کا تو کافی عرصہ ہوا یہاں آتے رہتے ہو, کب تک آؤ گے؟ تو اگر وہ کہتے کہ موت تک آؤں گا, تو اس سے کہو پھر میڈیکل کالج میں نہ آؤ, قبرستان چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ جب آپ کا منزل مرنا ہے تو یہاں کیا کرتے ہو؟ اللہ کے بندے, اتنے کروڑوں کا پیسے خرچ کر دیا آپ نے, جاؤ قبرستان میں سو جاؤ, فرشتے پہنچ جائے گا انشاءاللہ, آپ کو انشاءاللہ ختم کر دے. تو وہ کیا کہتے کہ میں کب تک آؤں گا؟ بولو بھائی, میڈیکل کالج میں کیا کہتے ہیں؟ کب تک آتے جاؤ گے بھائی؟ وہ کوئی سچ بات ہے تو بتا دو نا, کیا کب تک؟ جب تک ڈاکٹر نہ بن جاؤ. دعا کرو. کیا کروں؟ کیا نہ کرو؟ اور ہمارے ہاتھ آنا نہیں ہوتا ہے, اور جب آنا ہوتا ہے کہ کب تک, کہ جب تک مر نہ جاؤں. ہمارے بزرگوں نے ترتیب ہمیں مروانے کے لیے ہمیں دیا ہے کہ کرو تاکہ تم سب ختم ہو جائے, دنیا کو خالی کرو. وہ جملہ آیا ہے بیان میں, لیکن اس کا یہ معنی نہیں تھا جو مشہور ہو گیا ہے. تو خدا کے واسطے نیت کرو کہ انشاءاللہ سب کچھ کرنا ہے. کب تک؟ جب تک بن نہ جائے. کیا نہ بن جائے؟
وہ تو ڈاکٹر بننے تک کریں گے نا، انجینئر بننے تک کریں گے نا، وزیر اعظم بننے تک. ہم کب تک؟ جب تک میں اللہ کا بندہ نہ بن جاؤں. کیا نہ بن جاؤں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کائنات کے ہر ذرے کے اور ہر فرد کے خالق و مالک ہے. ہم سب کو اور کل کائنات کو، کائنات کے ہر ذرے کو، ہر فرد کو اللہ نے بنایا ہے. سب بنے ہوئے ہیں، سب مخلوق ہے. بنانے والا خالق صرف اللہ ہے. اور اللہ جل جلالہ خالق چیزوں کی بھی ہے، جو شکل سر کے آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، اور ان شکلوں کے اندر جو خاصیت ہے، نفع نقصان ہے، اس کی بھی خالق ہے. وہ بھی ان کی ذاتی نہیں ہے. اور اس طرح اس عالم میں جو حالات ہیں، وہ حالات بھی اللہ کے مخلوق ہیں. حالات اور خاصیتی چیزوں کے مخلوق نہیں ہے. میں بھی مخلوق ہوں، آسمان بھی مخلوق ہے، آپ بھی مخلوق ہے، حکومت بھی مخلوق ہے، فوج بھی مخلوق ہے، اسلحہ بھی مخلوق ہے. سارے مخلوق کسی وقت خالق نہیں بن سکتا. یہ تو اللہ کی صفت ہے. تو اللہ خالق شکلوں کی بھی ہے، چیزوں کی بھی ہے، ان کے اندر کے نفع نقصان خاصیتوں کی بھی اور حالات کی بھی. اور اللہ جل جلالہ خالق اپنی قدرت سے ہے. اللہ نے بنایا ہے. تو ہمارے ذہن میں مشاہدے تجربے میں جو بنانے کے ہوتے کہ بھئی بجلی بھی ہو، گیس بھی ہو، اتنا عملہ بھی ہو، پیسے بھی ہو، یہ ایک تار بھی نہیں، اسپیکر ختم. تو اللہ پاک کا بنانا اس طرح نہیں ہے، اس میں کوئی لیکن نہیں ہے. اللہ خالق اپنی قدرت سے ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ جو زبانوں پر ہے کہ اللہ خالق ہے، لیکن اللہ رازق ہے، لیکن اللہ ہی دیتے، لیکن اللہ ہی سے ہوتا ہے، لیکن فرمانے لگے ان مسکینوں کے یقین خالق اللہ پہ نہیں ہے، ان کے یقین لیکن پر ہے. وہ لیکن کیا ہے؟ مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو اپنا لیکن معلوم ہے کہ اللہ ہی کرتے. لیکن تو
اللہ کا کرنا لیکن پہ نہیں ہے. اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, بھائی بہت تیز نہ ہوئے بھائی, اللہ رازق ہے اپنی قدرت سے. اللہ کا کرنا, دینا, لینا کسی مخلوق کسی صبر پر موقوف نہیں ہے. اللہ ان شکلوں کے محتاج نہیں ہے, ان کے پابند بھی نہیں ہے. اللہ کی قدرت, اللہ کی مشیت آزاد ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میرے اوپر نیچے ٹھیک ہے تھوڑا سا بس. تو اللہ جل جلالہ خالق کی چیزوں کی بھی حالات کی بھی اپنی قدرت سے, اور جو کچھ اللہ جل جلالہ نے بنایا و پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے بے شمار ہے, ہمارے شمار سے تو باہر ہے. ان تمام چیزوں کے, ان تمام شکلوں کے, ان تمام خاصیتوں کے اللہ کے خزانے ہیں, اور خزانے بڑے پڑے ہیں. اب یہ جو بنا ہوا ہے, جو اللہ نے بنا کے ہمیں دکھایا ہے, ہم نے سنا ہے, ہم نے سمجھا ہے, یہ اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں کیا ہے, کتنا ہے؟ تو ہمارے تصور سے اوپر کی بات ہے. سمجھانے کے لیے بتایا جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں. حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. جس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندو, اگر تم اولین آخرین آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک سب انسان بھی اور جنات بھی سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب ہاتھ اٹھا کے پھیلا کے مانگنا شروع کریں اپنے علم کے مطابق, اپنی چاہت کے مطابق, انبیاء علیہ السلام بھی, صحابہ بھی, اولیاء بھی, علماء بھی, بادشاہ بھی, سائنس والے بھی, کہ اللہ ہمیں 5000 سورج اور دے دے, اس طرح ہزاروں آسمان اور ہو جائے, وہ جو ان کے علم ہے. اور اللہ وہ سب کچھ دے دے تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی آئے گی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالنے سے. اور یہ کمی نہیں ہے, یہ کمی سمجھانے کے لیے بتایا, اتنی کمی آئے گی, یہ کوئی کمی نہیں. تو بتاؤ اللہ کے خزانے کتنے ہیں, لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور یہ مخلوق چاہے ذرہ اس کے مقابلے میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو ہم ان سے متاثر ہیں. تو اللہ کے خزانے ہیں, ان خزانوں پہ یقین پیدا ہونے کے لیے ان کا سننا ضروری ہے, بولنا ضروری ہے, سوچنا ضروری ہے, ورنہ اس کا علم ہوگا, یقین ہوگا ان ذروں کا, ان سے ہم ڈریں گے, ان سے امید ہوگی, یہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے. تو اللہ کے تمام چیزوں کے خزانے ہیں, حالات کی بھی خزانے ہیں, چیزوں کی بھی خزانے ہیں. اور جو کچھ اللہ جل جلالہ نے اپنے قدرت سے بنایا ہے یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں. یہ نہیں کہ اللہ نے بنایا ہے, جس طرح لوگ بناتے ہیں نا پھر ان کے ہاتھوں سے بھاگ جاتے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں. تو اللہ نے بنایا ہے لیکن اب معاملہ کچھ قابو سے باہر ہو گیا ہے. تو اللہ جل جلالہ نے سب کو بنایا اور سب اللہ کے قبضے میں. اللہ کے بغیر یہ ہل بھی نہیں سکتے, کوئی ذرہ بھی اٹھ بھی نہیں سکتے, بیٹھ بھی نہیں سکتے, ہم آپ بول بھی نہیں سکتے, سن بھی نہیں سکتے, مر بھی نہیں سکتے. سب اللہ کے قبضے میں, وہی تصرف فرماتے, وہی استعمال فرما رہے. اور پھر سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ اس پر قادر ہے کہ جو کچھ اللہ نے بنایا اور پیدا کیا ہے ایک حکم دے کے سب کو ختم کر دے, کچھ بھی باقی نہ رہے. اور اس پر بھی اللہ قادر ہے کہ شکلوں کو باقی رکھ دے, آسمان کی شکل, زمین کی شکل, سمندر کی شکل, انسانوں کی شکل, کارخانوں, سارے شکلیں ہو, شکلوں کو باقی رکھ کر خاصیتوں کو ختم کر دے. آگ کے اندر خاصیت ختم, سورج کے اندر جو خاصیتیں دیکھ رہے وہ ختم, اسلحہ کے اندر, ایٹم بم کے اندر, ایٹمیات کے اندر سب کچھ ختم کر دے, تنکا بنا دے.
اب اس پر بھی اللہ قادر ہے کہ خاصیتوں کو، شکلوں کو ختم کر کے خاصیت پیدا کر دے۔ ایک تنکے کے اندر اللہ ایٹم بم کی، ساری دنیا کے ایٹمیات کی خاصیت پیدا کرے۔ لکڑی کو اژدہا بنا دے اور اژدہے کو لکڑی بنا دے، آگ کو باغ بنا دے، باغ کو آگ بنا دے۔ اور صرف قصہ ماضی نہیں ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا، ہاں قرآن میں ہے، یہ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے۔ شروع سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک جتنے بنی ہوئی شکلیں، چاہے حکومت کی شکل ہو، چاہے مال کی شکل ہو، چاہے اسلحہ کی شکل ہو، چاہے قوت کی شکل ہو، جتنے بنی ہوئی شکلیں، چاہے انسانوں کی ہو، چاہے جنات کی ہو، چاہے فرشتوں کی ہو، جتنے بنی ہوئی شکلیں، یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ شکلوں کو بھی بدل سکتے، خاصیتوں کو بھی بدل سکتے، دونوں کو ختم بھی کر سکتے۔ اور پھر ان تمام مخلوقات کو کھلانا جو اور پھیلانا، ان کی تربیت کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ بچوں والے رو رہے ہیں کہ بھی بڑا مشکل کام ہے ساری کائنات کو پالنا، تو پھر کوئی تقسیم مقسیم ہے کہ کوئی نہیں۔ ان تمام مخلوقات، صرف انسانوں کی نہیں، تمام کلہ مخلوقات کی تربیت کا نظام بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العالمین ہے، رب المؤمنین، رب الانبیاء والمرسلین، رب المبلغین نہیں کہ صرف تبلیغ والوں کو اللہ پاک حلوہ کھلا رہا ہے، کیا کرے بھائی، اب باقی اپنا بندوبست خود کرے۔ رب العالمین ہے، سب کی پرورش کا اور تربیت کا نظام صرف اللہ کے ہاتھ۔ اور اللہ جل جلالہ ارادہ فرما دے پالنے کا، پرورش کا کوئی سبب نہ ہو، تمام اسباب تربیت کے بغیر اپنے قدرت سے سب کو پال سکتے ہیں، اور تمام اسباب تربیت کے ہوتے ہوئے اس کے اندر سب کی زندگی بگاڑ سکتے ہیں۔ اور رب العالمین جہاں جہاں سے انسان کو تخریب دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں نہ جاؤ، اس میں مت لگو، ختم ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، اللہ اس پر قادر ہے کہ وہی سے تعمیر لا کر کے دکھا دے، اسی سے زندگی بنا دے۔ اور جہاں جہاں انسان کو تعمیر دکھائی دیتا ہے سر کے آنکھوں سے کہ وہاں جاؤ گے تو مزے کرو گے، یہ آ جائے گا تو ہو جائے گا، اللہ اس پر قادر ہے کہ وہی سے تخریب لا کر کے دکھا دے۔ اس مال کے اندر، ان کارخانوں کے اندر، اس حکومت کے اندر، اسلحہ کے اندر، ان چیزوں کے اندر اللہ زندگی بگاڑ دے، اللہ اسی کے اندر رسوا تباہ کر دے۔ اللہ صمد ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی حاجت نہیں۔ اب شکر ہے ہم سن رہے، بول رہے، اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے۔ لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، تو کہ انسان دھوکے میں نہ جائے کہ ہاں یہ ساری مخلوق کچھ نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، چراغ تلے اندھیرا نہ ہو اور اپنے بارے میں کچھ اندر اور چیز ہو، تو اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو مخاطب کر کے بتا دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ انسانوں کان کھول کے سنو، جس طرح سب کہتے کہ سب مخلوق اللہ کے محتاج ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو سنو تم بھی تو اللہ کے محتاج ہو، انہی کی طرح تم بھی اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہو، سارے انسان مل کر کے، سارے ایٹمیات کو جمع کر کے، اور اللہ ان سب کے بغیر جو چاہے اپنے قدرت سے کر سکتا ہے۔ تو ہم سب فقیر ہیں، ہم سب مسکین ہیں، بادشاہ بھی فقیر ہے، وزیر بھی فقیر ہے، وہ کیا ہے، سیٹ صاحب بھی فقیر ہے، فقیر تو ہے ہی فقیر۔ تو پھر کیا کریں، کیا کریں، عقل سے کام لو کہ جب ہم سب فقیر ہیں، ہم سب مسکین ہیں، ہم سب اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو مقصد زندگی اسی کو بنا دو، سارے مسئلوں کا حل اسی میں سمجھو کہ اس اللہ کے ساتھ جوڑ بیٹھا، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، یہی مقصد زندگی ہے۔
اس کے لیے انبیاء کا آنا ہے، اس کے لیے کتابوں کو نازل فرمایا ہے، اور اس بات کو پیدا کرنے کے لیے سارے احکامات یہ پورا دین ہے کہ انسانوں کا تعلق کس کے ساتھ ہو جائے؟ اللہ کے ساتھ۔ فقیروں کا تعلق کس کے ساتھ؟ غنی کے ساتھ۔ کمزوروں کا تعلق کس کے ساتھ؟ قوی کے ساتھ۔ مانگنے والوں کا تعلق کس کے ساتھ؟ دینے والی ذات کے ساتھ۔ انبیاء علیہ السلام اس رابطے کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم سب جمع ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اور رابطہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ بجلی والوں کی طرح نہیں ہوتا کہ دو تار ملا دو، کوئی لوہے کی طرح ہو، کیا اس کا؟ اللہ کے ساتھ تعلق کا شروع دلوں سے ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر یہ جو انسان کے دل ہے، یہ دل اللہ کے بنی ہوئی مخلوق سے، ملک سے بھی، مال سے بھی، حکومت سے بھی، حسن و جمال سے بھی، چیزوں سے بھی، ان سب سے یہ دل پھر جائے اللہ کی طرف، یعنی ان سب سے ہونے کا یقین نکل جائے، اب ان سب کے بغیر ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین آ جائے، یہ ہے دل کا پھرنا مخلوق سے خالق کی طرف۔ اللہ کی ذات و صفات پر کامل یقین آ جائے، اور اللہ جل جلالہ کی قدرت پر یقین، اور اللہ کی محبت دلوں میں آ کر تمام محبتوں پہ غالب ہو جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، بھئی یہ ہے مقصدی زندگی۔ مقصد کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سفر ختم ہو جائے۔ اب لوگ جہاں سے بھی آئے، ہم بھی آئے ہیں تو کراچی آئے، کراچی آنے والے جتنے ہوتے ہیں تو بھئی کہاں تک تھے کہ بھی کراچی تک آنا تھا، آگے سمندر میں چھلانگ لگانے کے نہیں، توبہ توبہ توبہ، ہمارا سفر ہی ختم ہو گیا، ہم یہاں آئے تھے بس کسی کام کے لیے، پھر واپس جائیں گے۔ مقصد اس کو کہتے جس پہ سفر ختم، اس سے آگے کچھ نہ ہو، بس یہ آخری منزل ہے۔ تو تعلق کس کے ساتھ ہو جائے؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کو مقصود بنا دے، اللہ کو مطلوب بنا دے۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ۔ اور بعض دفعہ میں جب پوچھ لیتا تو سارے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، میں نے کہا ہاتھ اٹھانا خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن اگر تعلق اللہ کے ساتھ ہاتھ اٹھانے پر ہوتا تو میں دونوں ہاتھ اٹھا دیا۔ اب یہ تعلق کیسے پیدا ہو؟ اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف زمانوں میں انبیاء علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے، پے در پے، تترا، اور انبیاء علیہ السلام کو تعلیمات دے کر کے، کتابیں نازل فرما کے، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر کے، اور آپ پہ نبوت مکمل ہو گئی۔ آپ کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، اسی کا نام ختم نبوت۔ تو اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ تو ہم تو مانتے کہ اللہ نے بھیجا ہے، لیکن خالی بھیجنا ہے یا کچھ اور بھی معاملہ ہے کہ نہیں؟ بھائی خالی ہاتھ نہیں آئے، وہ اللہ نے بھیجا تو کچھ دے کے بھیجا ہوگا نا۔ آپ کسی کو بھیجتے ہو تو آپ کیا خالی ہاتھ بھیجتے ہو؟ تو اللہ نے نبیوں کو کیا دے کے بھیجا ہے؟ یہ ذرا غور سے صلی اللہ خیر دے۔ یہ دور بیٹھنے والوں سے درخواست ہے کہ بھائی وہ جو کچھ ہے مجلس کے ساتھ ہے، اگر معمولی بھی مجلس سے الگ ہو تو نقصان کی بات ہے بھائی، ذرا ہمت کر کے مقابلہ کر کے آگے آ جائے، مجلس کے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں تو کیا دے کے بھیجا ہے؟ حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ کل کائنات جو ہے، اور کائنات کے اندر زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے کراچی میں تو کارخانے ہیں، اور اس کے اندر پتہ نہیں کتنی مشینیں ہیں۔ فرمایا کرتے تھے یہ ساری مشینیں جو ہے، ایک طرف یہ سب چیزوں کی مشینیں، کپڑے کی مشین ہے، اور تانبے کی مشین ہے، اور لوہے کی مشین ہے، اور اس کی مشین ہے، اس کی مشین ہے، اس کی مشین ہے، اور نسوار کی بھی مشین ہوتے ہیں نا۔ یہ ساری چیزوں کی مشینیں ہیں،
ایک انسان عمل کی مشین ہے، صرف انسان. اور شکر ہے ہم کون ہیں بھائی؟ کون ہے؟ تو ہم انسان ہیں یا مشین بھی ہے؟ کہتے آج تک تو یہ ذہن میں نہیں تھا کہ ہم بھی مشین ہیں. یہ انسان مشین ہے. کیا ہے؟ لیکن یہ واحد مشین اعمال کی مشین ہے، اور کوئی مشین اعمال کی نہیں، وہ سب چیزوں کی مشین ہے. ایک انسانی جسم اعمال کی مشین. اچھا یہ مشین کس ملک کا بنا ہوا ہے؟ کتنے میں خرید کر کے لے؟ آپ کا تو یہی حساب کتاب ہوتا ہے نا، ہم کہاں سے منگائیں؟ تو یہ ہر انسان مشین ہے. اس مشین کو کسی ملک نے نہیں بنایا ہے، اس مشین کو اللہ جل جلالہ نے اپنے قدرت کاملہ، قدرت اللہ کی طاقت کا نام، ذات کی طاقت کا نام قدرت ہے. اللہ نے اپنی قدرت طاقت کے ساتھ اس مشین کو بنایا ہے. ہر انسان کی جو مشین ہے کہاں؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر ماں کے پیٹ میں. کراچی کے سارے انسان جتنی بھی ہے، چھوٹے بڑے، مالدار غریب، فقیر بادشاہ، وہ سب وہی بنے ہوئے ہیں؟ کسی اور جگہ بننے والی بھی ہے اس میں؟ بولو بھائی، وہی بنے ہوئے. کوئی مالدار صاحب کی اور جگہ تو نہیں بنے ہوئے نا؟ وہی فی ظلمات ثلاث. یہ سر سے لے کر پیر کے ناخن تک کے جتنے پرزے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں نا، اعضاء جوارے، ان سب کو اللہ نے اپنے قدرت سے وہی بنایا، اور بنا کر کے پھر اس مشین کو استعمال ہونے کے لیے ہمیں گیس کا محتاج نہیں بنایا، تیل کا بھی نہیں، اور شکر ہے بجلی کا بھی نہیں. ورنہ اگر اس مشین کو اللہ بنا کر کے ہمیں دیتے کہ بجلی کا بندوبست خود کرو، تو کراچی میں ہمارا کیا حال ہوتا؟ روزانہ کتنی دفعہ مرتے تھے؟ بولو بھائی. روزانہ اللہ بسم کا منہ تو وہاں پڑھتے پڑھتے تک جاتے تھے، 1 گھنٹے کے بعد مر گئے، پھر زندہ ہو گئے، پھر مر گئے، نہ کچھ نہ کچھ. تو اللہ نے فضل فرما دیا، کرم فرما دیا کہ اس مشین کا استعمال بجلی پہ نہیں ہے. کہو الحمدللہ، ورنہ پتہ چلتا کہ کس مصیبت میں ہم. تیل پر بھی نہیں ہے، گیس پر بھی نہیں ہے. اس مشین کا استعمال روح پہ ہے. کس پہ ہے؟ اور روح کہاں سے ہے؟ قل الروح من امر ربی. روح کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے فرشتہ لے کر کے آئے. اس فرشتے کو کسی نے دیکھا ہے؟ اور روح کو بھی دیکھا ہے. لیکن شکر ہے سب مان رہے ہیں نا. تو جس اللہ نے اس فرشتے کو بنایا، ہمیں بنایا، اس اللہ کو مانو اور اس پہ یقین کرو. اور پھر جب تک یہ روح اندر ہے، کب تک ہوگا؟ جب تک فرشتہ نہ آ جائے. ساری دنیا کے ایٹمیات پھینک دو، اس کے کیا کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ریزہ ریزہ کر دو، جب تک فرشتہ نہیں آئے گا یہ مشین ختم نہیں ہو سکتا ہے. اور جب فرشتہ آ جائے گا تو ساری دنیا کی ساری کیا ہے حفاظت کے نقشے چاروں طرف لگا کر بادشاہ سلامت کو تخت پر بیٹھا دو. انشاءاللہ جب فرشتہ آئے گا وہیں سے اٹھا کے لے جائے گا. آتے وقت بھی نظر نہیں آتا ہے نہ فرشتہ نہ روح، اور جاتے وقت بھی نظر نہیں آتے. اور اللہ کا شکر ہے سب مان چکے ہیں. تو اللہ جل جلالہ نے اس مشین کو بنا کر کے اپنے قدرت سے اس کے اندر روح ڈالی ہے. اور شکر کرو کہ اس کا بل نہیں آ رہا ہے. کیا نہیں آ رہا ہے؟ کسی سیٹ صاحب کو پرچہ پکڑواتے کہ ہو گیا، لاؤ آپ کے کارخانے کتنے ہیں؟ کیا خیال ہے کسی کے پاس اس کی قیمت ہے؟ بولو. وہ مشین کی قیمت تو دور کی بات ہے، ایک پرزے کی قیمت کسی سیٹ صاحب کے پاس نہیں ہے، کسی حکومت والوں کے پاس نہیں ہے. اگر ہوتا تو قبروں میں کیوں جاتے؟ مالدار لوگ ہیں ہمارے پاس، غریب تو ہم ہے نہیں، سب کچھ ہے. کیا ہو گیا کہ وہ دل فیل ہو گیا؟ وہ ماشاءاللہ لندن سے منگاؤ اعلیٰ قسم کے، اس کو لگا دو، پھر زندہ ہو جائے گا. تو اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے کیا کر دیا ہے بھائی، سب کو یہ مشین، بادشاہوں کو بھی، مالداروں کو بھی، اور فقیر تو ہے فقیر، ہم غریبوں کو بھی اللہ نے مشین مفت دیا ہے یا پیسوں پہ دیا ہے؟ بولو بھائی. اور اگر پیسوں پہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے؟ اس کو ذرا سوچو. ہر چیز کا ہمیں نرخ معلوم ہے، یہ ہو گیا. اس مشین کی کوئی قیمت آپ کو معلوم ہے کہ نہ خیراتی ہے؟ کیا ہے بھائی؟ سب سے قیمتی مشین تو یہی ہے. اور وہ اللہ نے بنا کر کے، روح ڈال کر کے، سارا انتظام کر کے پھر ہمیں مفت دے دیا.
اب ہمارے ذمے کیا ہے؟ انبیاء کے ذمے کیا کام ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا ہے انسانوں کی طرف، ہم سب کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا دے کر کے بھیجا ہے؟ اس مشین کو صحیح استعمال کرنے کے طریقے دے کر کے بھیجا ہے بس، اور اسی کا نام دین ہے۔ دین جو ہے اجتماع کے میدان کا نام نہیں ہے، کسی مسجد کا نام، مسجد یوسف کا نام دین نہیں ہے، کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ ان تمام طریقوں کے مجموعی کا نام دین اسلام ہے۔ اس مشین کو ہر جگہ استعمال ہونے کی اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے، اور کہاں سے لے کر کے آئے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ نہیں کہ احکامات اللہ کے طریقے نبی کے دونوں نے شرکت کی ہے، کسی کا شرکت نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے لے کر کے آئے اللہ کی طرف سے، ان کے اپنے نہیں ہے۔ جو انسان اس مشین کو ان طریقوں کے مطابق استعمال کرے گا، یہ انسان خیر کا ذریعہ بنے گا، اپنے لیے بھی، پوری کائنات کے لیے۔ اور جو انسان اپنی مشین کو غلط استعمال کرے گا، یہ انسان تباہی بربادی کا ذریعہ بنے گا، اپنے لیے بھی، پوری کائنات کے لیے۔ اس لیے حدیث پاک میں کہ جو آدمی دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو جتنے انسان کے علاوہ باقی مخلوق ہے سب ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا دے رہی یا بد دعا؟ کیوں؟ شاید ہمیں پتہ نہیں، ان کو پتہ ہے، اللہ نے شعور دی ان کو پتہ ہے کہ ہم اصل نہیں ہیں، اس کائنات میں شہزادہ اصل یہ انسان ہے۔ اگر یہ ٹھیک تو ہم سب مزے کریں گے، اور اگر یہ انسان بگڑ گیا تو یہ بھی تباہ، ہم بھی تباہ۔ کیا خیال ہے؟ سیلاب جب آتے تو صرف انسان پریشان ہوتے ہیں، باقی مخلوق بھی؟ ہاں، جب زلزلہ ہوتا ہے، جب بمباریاں ہوتے ہیں، جب آگ لگ جاتی ہے، تو ان کو اللہ نے شعور دیا ہے کہ اگر یہ انسان صحیح چلے گا ہم بھی مزے کریں گے، اور یہ انسان بگڑ گیا تو یہ بھی تباہ، ہم بھی تباہ۔ تو سب دعائیں دے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے، اور شکر ہے وہ سارے طریقے موجود ہے، بالکل مکمل طور پر موجود ہے۔ کہاں؟ قرآن شریف۔ کہاں پہ؟ کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں، سب کچھ موجود ہے۔ تو کیا کرے پھر؟ قرآن کو لے کے سر پہ رکھ دے یا حدیث کی کتابیں لے کے سر پہ رکھ دے گی؟ کیا کرے؟ ہمارے ذمہ بھی کوئی کام ہے؟ سب کچھ اللہ کریں گے؟ تو اللہ نے ہمیں استعداد و صلاحیت دے کے ہمیں مکلف بنایا ہے کہ آپ ایک کام کرو، آپ کے ذمہ اور کوئی کام نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے تم۔ سارے انسان، بادشاہ سے لے کر چوکیدار تک، تم سب اپنے اس مشین کو اس قرآن و سنت کے مطابق استعمال کرنا سیکھو۔ بس اتنا کام کر لو، باقی سب کچھ میں کروں، اور نہیں کرو گے تو جو مرضی کرو، تباہ و برباد ہوں گے، کوئی بچانے والا نہیں۔ اور ان طریقوں کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ دین سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ہاں، یعنی کہ اسلام زندہ باد کی دین کیا کہ بس ہم مسلمان ہیں نا؟ ان تمام طریقوں کے مجموعی کا، کسی ایک دو طریقے کا نام نہیں، سارے مجموعی کا نام دین اسلام ہے۔ بس ہمارے ذمے، ہمیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے، بھیجا ہے مشین دے کر کے کہ ہمت کر کے اپنا مشین صحیح استعمال کر کے دکھا دو، بس کر کے دکھا دو، پھر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ صحیح استعمال کر کے دکھا دیا تو آگے جا کے مزے کرو گے۔ بقول ہمارے بزرگ کے اللہ کے ہم نشین بن جاؤ گی، پھر آپ کی بادشاہت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اور اگر اس مشین کو آپ نے غلط استعمال کر دیا تو اللہ پاک دنیا میں اتنا آپ کو ماریں گے، اتنی مصیبتیں ہوگی کہ بقول ہمارے بزرگ کی چٹی کی دودھ یاد آ جائے گی، اور آخرت میں تو تباہی بربادی ہو گیا۔ بس یہ مشین استعمال صحیح ہو جائے، اس کا آسان مفہوم یہ کہ وہ طریقے زندگیوں میں آ جائے۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو۔ یہ میں اس لیے درمیان میں جملہ بولتا ہوں، ایک دفعہ ہمارے بزرگ کے نام لینا مناسب نہیں ہے، ہمارے ایک ساتھی نے کہا ان سے
کہ آپ نے کافی عرصہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے ساتھ ماشاءاللہ گزارا ہے، حضرت کی ملفوظات میں کچھ سناؤ۔ تو بزرگ نے اسپیکر لے لیا کہ حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو ہم مجمع سے کہتے کہ کرو گے نا، تم کرو گے نا، تو فرمایا بادی النظر میں، حضرت کے الفاظ ہیں بادی النظر میں، یعنی ظاہر طور پر یہ لگتا ہے کہ میں تو کر رہا ہوں تم کرو گے، کہتے ہم بھی کریں گے، کہتے خطرے کی چیز ہے۔ کس کی چیز ہے کہ تم کرو گے نا؟ کہتے یہ کہو کہ انشاءاللہ میں بھی کروں گا تم بھی کرو، یہ محفوظ راستہ ہے۔ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں ان طریقوں کو سیکھنے کے لیے، آپ بھی نیت کرو، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہو جائے گا؟ اجتماع ہو جائے گا بس۔ ان طریقوں کو سیکھ لیں گے تو کیا ہوگا، نہیں سیکھے تو کیا ہوگا؟ غور سے سنو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمت کر کے ان طریقوں کو سیکھ لیں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی نعمت سب سے بڑی دولت ہے، سارے جنتوں کو ایک طرف اور اللہ کی نعمت اس سے بڑھ کر نعمت، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اور اللہ خوش ہو کر کچھ دیں گے انشاءاللہ، کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، کوئی کہ ہاں دیں گے، کہ کیا دیں گے؟ کہ کامیابی۔ کیا دیں گے بھائی؟ یار ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، کیا لگی ہوئی ہے؟ ہم تو پان کے عادی ہیں۔ کس کے عادی ہے بھائی؟ ہم تو چائے کے شوقین ہیں، ان کا تو نام ہی نہیں لے رہے، کہتے کامیابی۔ تو اللہ کامیابی دے گا۔ میں سن رہے ہوں بھائی، ادھر آج جملہ غور سے سن لو۔ کامیابی ہے کیا چیز؟ وہ ایک بھائی سے کسی نے پوچھا کہ کامیابی کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے کبھی سنا بھی نہیں ہے، جب تبلیغ میں نہیں آئے تو نہیں سنا تھا کامیابی کیا چیز ہے، پتہ نہیں تھا ہمیں۔ جب سے تبلیغ میں آنا جانا شروع ہوا ہے، سے روزے اور شب جمعہ میں، وہ سننے میں آتا ہے۔ جتنے بزرگ ہیں ماشاءاللہ سب کہتے کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، ملک و مال کی چیتڑوں میں کوئی کامیابی نہیں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں کوئی کامیابی نہیں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شکر ہے سن سن کر ہمیں یاد ہو گیا ہے۔ آپ کو بھی یاد ہو گیا ہے نا؟ ہمیں یاد ہو گیا ہے۔ اور جب میدان خالی ہوتا ہے، مجھے موقع مل جاتا ہے بولنے کا، تو وہی نقل میں بھی اتارتا ہوں کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی دین میں ہے۔ بولنے میں خوب تیز ہوں، لیکن کامیابی ہے کیا چیز؟ تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں، بزرگوں کو پتہ ہوگا کوئی خاص چیز ہوگی۔ تو اس نے کہا بزرگوں کو پتہ ہوگا کوئی چیز ہوگی کامیابی۔ ہم تو پراٹھے کو سمجھتے ہیں، اور کیا ہے حلیم کو سمجھتے ہیں، اور بریانی کو سمجھتے ہیں، اور کرخانے کو سمجھتے ہیں، کامیابی کو تو کوئی چیز ہوگی۔ آپ یہ مجھ بتاؤ کہ جس کو کامیابی کا پتہ نہیں کہ کامیابی کس بلا کا نام ہے، اس میں کیا اثر ہوگا؟ بولتے رہو، کنڈکٹر وہ آواز لگا رہے سواریوں کا، کہتے کامیابی کامیابی کامیابی، کیا ہے مسئلہ؟ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ کامیابی جو ہے قرآن اردو میں ہے یا عربی میں ہے؟ بولو بھائی۔ اور پیغمبر نبی اردو میں ہے یا عربی میں ہے؟ تو اللہ کے نبی دعوت دے رہے عربی زبان میں، کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ کامیابی لفظ فلاح کا ترجمہ ہے۔ دو لفظ ہے، ایک فوز ہے ایک فلاح ہے۔ تحقیق کرنے والوں سے درخواست ہے کہ اس میں فرق کریں، ورنہ فرق کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کو وہاں اس کو وہاں استعمال کرتے ہیں، درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ فوز وہ بھی کامیابی نام ہے، فلاح وہ بھی کامیابی، فرق کیا ہے کچھ پتہ نہیں، اس کو وہاں لگا دی اس کو یہاں لگا دی۔ خیر یہ تو علمی بات ہے، میں آسان کر دیتا ہوں مشکل میں نہ پڑ جائے۔ تو کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ یہ کامیابی لفظ فلاح کا ترجمہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں جو کچھ لے کر کے آیا ہوں مان جاؤ، اور اس کو لے کے اس پہ چلنا شروع کرو، تفلحو۔ بس ایک جملہ کا کیا کہا ہے؟ ہمارا مشکل یہ ہوتا ہے کہ جب تک کروڑوں کربوں کا فضیلت نہ بتائے نہیں کرتے۔ کتنی فضیلت ہے اس کی کہ اتنے لاکھ نہیں کیا ملے گا، اچھا کر کریں گے، کتنے ملیں گے بھائی؟ ویسے بھی بات کر دیتا ہوں، اتنے کروڑوں ملیں گے، کیا ملیں گے؟ چاہے وہ صحیح ہو یا موضوع ہو، کیا ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی نے بتایا بھی ہے، جہاں تک صحیح روایتیں ہیں، لیکن مسئلہ لاکھوں کروڑوں کا نہیں ہے، مسئلہ یقین کا ہے۔ کس کا ہے؟
پوری مکی زندگی میں اللہ کے نبی یہی کہہ رہے تھے، کچھ اور بھی ساتھ میں لایا ہے، یا یہی کہہ رہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب سے ہی کہہ رہے تھے نا۔ اب اصل زبان تو عربی ہے، عربی زبان ہے وہ بہت، وہ سمندر ہے، یہ باقی تو عجمی زبان ہے۔ عجمی کیا ہوتا ہے؟ گونگا جس کو کہتے ہیں، گونگوں کو زبان کیا ہوتا ہے؟ جتنا بھی زور لگا دو۔ تو بہت وسیع زبان عربی ہے، اصل زبان وہی سمندر ہے۔ عربی زبان میں لفظ فلاح سے شاید کوئی اور جامع لفظ شاید نہیں ہے، سب سے زیادہ جامع لفظ یہی ہے، اللہ کے رسول اللہ کے نبی اسی کو استعمال فرما رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ وہ ہم اس کو کامیابی سمجھتے، بغیر سمجھے پتہ نہیں کامیابی کیا ہے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ مل فلاح، تو عربی والے سن لیں، عربی میں تو آسان ہے۔ فلاح مل فلاح، الفوز بالمطلوب والنجات من المرحوب، با کے ساتھ، الفوز بالمطلوب والنجات من المرحوب هو الفلاح، جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، تعبیر یہ ہے کہ انسان جو کچھ چاہتے ہیں، انسان کی چاہت ایک ہے یا 100 ہے؟ بولو بھائی، کتنے ہیں؟ کہتے 100 ہے، 100 پہ بس کر لو گے؟ اللہ کے نبی فرما رہے کہ ایک انسان کو پوری وادی سونے کی دے دو، اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے۔ یتمنی ان یکون لہ وادیہ، دنیا میں تقریباً 250 ممالک فرض کر لو، چھوٹے بڑے، کسی کو 200 ایک کم 50 مل جائے، چھوٹی سی جزیرے کے اندر ایک ریاست ہے، وہ کسی اور کے قبضے میں ہو، اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ کہ بس ٹھیک ہے آپ کو مبارک نہیں چاہتے ہو، سارے دے دو، ایک انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا اس سے۔ تو انسان کی چاہتی کتنی ہوگی؟ تو انسان جو کچھ چاہتے، ہر انسان وہ سب کچھ اللہ دے دے، اور جو نہیں چاہتے ہیں وہ بھی بے شمار ہے، اور سب سے بچ جائے، اس کو کہتے افلاح۔ تو بتا دو نا، کروڑوں کربوں کو جمع کرو، اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس کو کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نبی کی جامعیت جو سمجھو، ایک جملے میں جمع کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کرے مجھے آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ لفظ فلاح کا جو ترجمہ کامیابی کا ہے، اس کا کامل ظہور ہوگا آخرت میں، مرنے کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کامیابی کا جو اصل مفہوم ہے، جو اللہ دیں گے، وہ اس دنیا میں آ نہیں سکتا ہے۔ کراچی میں نہیں ہے، پاکستان ایشیا میں نہیں، ساری دنیا میں وہ نہیں آ سکتا ہے، چھوٹی سی جگہ ہے۔ آپ جو ہے چھوٹی پیالی چائے کے لے کر جائے دودھ والوں کے پاس کہ مجھے اس میں 50 کلو دودھ ڈال کے دے دو، کہتے اللہ کے بندی کیا کہہ رہے ہو؟ کہ نہیں جتنی مرضی پیسے لے لو، سونا چاندی مجھ سے لے لو۔ کہ مسئلہ سونے چاندی کا نہیں، بندے خدا کو عقل بھی ہے، اس پیالی کے اندر 50 کلو دودھ کہاں ہے؟ کہ کر دو نا، کہ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو انسان کی ساری چاہت ہے، ہر انسان کی، اور جو نہیں چاہتے ہیں یہ دنیا میں ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا ہے کتنی؟ اس لیے اس کا کامل ظہور تو ہوگا آخرت میں۔ کہاں ہوگا؟ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہوگا تو وہی، لیکن کہ اس کا غلط ترجمہ نہ کرے کہ بس کامیابی تو وہی ہوگی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ کامیابی ہے۔ اب یا کیا کرو؟ گزارا کرو۔ کیا کرو؟ یا کیا کرو؟ گزارا کرو، دنیا والوں سے مانگتے رہو۔ کامل ظہور ہوگا آخرت میں، اور دنیا میں جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ممکن ہے، جتنا آ سکتا ہے، وہ دنیا میں بھی ہوگا۔ اس کا نام ہے برکات۔ کیا ہے؟ اللہ کے وعدے ایمان پر، دین پر، اعمال صالحہ پر، قربانیوں پر، صرف آخرت میں یا دنیا آخرت دونوں میں؟ ہاں؟ مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ کہ پہلے تو وہ جو بتا دیا کہ کامیابی کو ہم نے سنا نہیں تھا، اب سن تو لیا لیکن پتہ نہیں کوئی چیز ہوگی، اور بڑے مشکل سے کوئی سمجھا بھی دے تو کہتے ہیں ہاں کامیابی ہے، لیکن مرنے کے بعد کب ہے؟ کب ہے؟ 80 سال کے بعد۔ کب ہے؟ کیا مانا 80 سال کے بعد؟
مرنے کے بعد. اور مرنا کب ہے بھائی؟ 80 سے پہلے تیار ہے کے لیے کم سے کم 80 سال تو ہو جائے. کیا ہو جائے بھائی؟ جس کا یہ ذہن بن جائے کہ جب ایمان و اعمال پر جان و مال لگائیں گے اور قوت خرچ کریں گے، اس پر کامیابی 80 سال کے بعد ملے گی. اب فیکٹری لگا دو تو انشاءاللہ 1 سال میں سیٹ بن جاؤ گے. کیا بن جاؤ گے بھائی؟ کیا بن جاؤ گے؟ اور نوکری کرو تو انشاءاللہ تجارت کاروبار شروع کرو، انشاءاللہ 2 سال میں انشاءاللہ پھر بلڈنگ بنا دو گے. جس کا یہ ذہن بن جائے کہ دین پہ چل سکتا ہے، اس کا تو ذہن خراب ہو گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے. اس کا کیا ذہن ہے؟ تحبون العاجل وتذرون الآخرہ، تحبون العاجل وتذرون الآخرہ. آخرت کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ کے بندے ایمان سیکھنے کے لیے داخلہ لے لو. کہ داخلہ کتنا ہوتا ہے؟ کہ 4 مہینے دے دو. یہ داخلہ ہے، یہ کورس نہیں ہے. 1 سال دے دو. اللہ پاک ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا، اس کو سیکھو گے، دین آ جائے گا، پھر مزے کرو گے. تو کیا کہتے ہیں کہ دعا کرو میرے لیے. کیا کرو؟ یہ آپ سنتے رہتے ہو نا، ہم بھی کہتے رہتے کہ دعا کرو. دعا بھی خود نہیں کرتے کہ دعا کرو میرے لیے. ارادہ ہے. اور دنیا کے بارے میں بتا دو کہ کسی جگہ سے پیغام آیا ہوا ہے کہ 50 لاکھ تو ماہانہ نقد ہے، باقی مراد بھی ساتھ ہے. آپ کا بھی نام اس میں ہے. کیا خیال ارادہ ہے اب اجتماع سے نقد؟ تو کیا کہیں گے کہ مشورہ کر کے بتا دیں گے نا. بولو بھائی، ہو مشورہ کرو گے؟ ہاں، دادی سے، نانی سے، والدہ سے، والدہ سے، دوستوں سے، بیوی سے، بچوں سے. یار مشورے آپ لوگوں نے کیا شروع کر دیا. مشورے کی ضرورت ہی 50 لاکھ کا ماہانہ ہے. کتنا ہے؟ اور سب کچھ فری ہے. آنکھیں بند کر کے چلے جاؤ. تحبون العاجل، اس کا تو یقین ہے، محبت ہے. اور جنت کے لیے، ایمان سیکھنے کے لیے 4 مہینے دو، 10 سال نہیں. کہ دعا کرو. کیا کرو؟ یہ اس غلط ذہنیت کا نتیجہ ہے جو ذہن بن چکا ہے کہ کامیابی تو پہلے جانتے نہیں ہے، پھر اگر ہے تو مرنے کے بعد ہے. کامیابی وہ وہاں ہوگی انشاءاللہ ہم بھی کچھ کریں گے. یہاں تو سارا معاملہ پیسوں پہ ہے. کس پر ہے؟ اور پیسے کس پر ہے؟ کہ کارخانے پر ہے. کارخانے پہ ہے، دکان پہ ہے، دیہڑی پر ہے، نوکری پر ہے. تو یہ کس کا بنا ہوا ہے؟ اسی کا بنے گا. تو اللہ کا وعدہ ایک جہان میں نہیں، دونوں جہانوں میں ہے. اللہ مجھے آپ کو یقین نصیب فرما. اور یقین جو ہے آمین کہنا خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن آمین کہنے کا ثواب ملے گا. اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اور وہ آ جائے تو پھر سب کچھ آسان ہے. اللہ پہ جان دینا آسان ہے. اور پھر دنیا میں لگنے کے لیے خدا کی قسم ترغیب دو گے تو یار میں زیادہ نہیں کر سکتا، 1 گھنٹہ تو کر سکتا ہوں، 2 گھنٹے. وہ بوجھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نہیں، سب کو چھوڑ دو. کروڑوں کا جو معاملہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ 2 کارخانے کیا ہوتے ہیں، 1 اسٹیل مل کیا ہوتا ہے، فلان مل کیا ہوتا ہے اس کے مقابلے. وہ جنت کا معاملہ ہے. کس کا معاملہ ہے؟ تو جب وہ دین، وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ جل جلالہ خوش ہو کے کامیابی دیں گے. تیار ہے انشاءاللہ بھائی؟ صرف کامیابی پر یا کچھ اور بھی چاہیے؟ سمجھ میں آ گیا کامیابی کیا باقی رہ گیا؟ صحابہ کرام سمجھ رہے تھے اس کو، ہم بغیر سمجھے بول رہے، سن رہے. انہیں کامیابی فلاح ہے توکل. اور پھر اللہ جل جلالہ نے جب ان دین کو لے کے اس پہ چلنا شروع کر دیا، وہ بن گئے، تو اللہ نے آخرت کا تو وعدہ، بشارت، خوشخبری اپنے نبی کے ذریعے دے دی. اپنے آنکھوں سے زیادہ یقین کہ وہ تو ہے. اور دنیا میں اللہ نے کامیابی دے کر دکھائی ان کو. وہ سر کے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور دنیا والوں کو بتا رہے تھے. کیا بتا رہے تھے؟ انا كنا اضل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. صحابہ کرام ساری دنیا والوں کو بتاتے کہ کان کھول کے سنو، بھئی ہم تو وہی لوگ ہیں نا، اب کراچی والے ہم تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا بھائی. 10 سال پہلے ہم کس حال میں تھے، پچھلے سال ہمارا کیا حال تھا. کوئی باہر والے تو دباؤ ڈال لیں گے کہ نہیں ہم شہزادے ہیں. کون ہے بھائی؟ آپس میں تو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہو نا کہ ہم کون تھے. کن اضل قوم، ہم عرب تھے، لیکن عرب ہونے کے باوجود ہم پریشان تھے، ہم ذلیل تھے، ہم کیا تھے؟ خستہ حالی میں تھے، مصیبتوں میں تھے. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور نبی نے کیا بتایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایک جملہ کہا. اللہ نے ہمیں صحیح سمجھ دی کہ تفلحوا کا کیا معنی ہے.
ہم نے اس کو لے لیا اور لے کے چلنا شروع کر دیا، اور جب چلتے چلتے کر کے دکھایا اللہ پاک کو، اللہ خوش ہو گئے اور اللہ نے ہمیں ساری دنیا کے سروں پر بٹھا دیا۔ بولنے والے کون ہیں؟ خلیفہ راشد ہیں۔ اللہ نے ہمیں کامیابی دی، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور ساری دنیا والے سر کے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کی تقریر نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں سب کے سروں پر بٹھا دیا۔ فرمایا انا کنا اضل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ سنا ہوگا آپ نے صحابہ کرام نے کیا فرمایا کہ ہمیں عزت کسی نے دی؟ بولو بھائی، اللہ نے دی نا۔ یہاں تک تو الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارا ان کا نعرہ ایک ہے لیکن آگے شاید ہم بدل جائیں گے کہ کامیابی تو اللہ نے کہ ہاں توبہ 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 اللہ ہی دیتے، کوئی اور نہیں ہے۔ ہم پھر لیکن میں پھنس جاتے، کہاں پھنس جاتے؟ تو ان نے لیکن کی جڑ کاٹ دی۔ اعزنا اللہ بالاسلام ما قالوا بالشام، کہ یہ غلبہ، یہ عزت، یہ دبدبہ، یہ دنیا کے سب کچھ ہمارے حوالے کس نے کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ملک شام ہے، کیسر کسرا کے خزانے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں کہ ایک دو نہ دو نہ دو دو نہیں چار، کیا اللہ ہی کرتے، لیکن کیا ہے؟ اس پہ ضرب لگا رہے اعزنا اللہ بالاسلام۔ یہ سب کچھ جس طرح اللہ نے دیا اس دینے میں کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ نے کس بھی دیا ہے؟ ان طریقوں پر چلنے کی برکت سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اسی کا نام دی۔ تو اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے، جب وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ کامیابی دے کر دکھائیں گے، مجھے بھی نظر آئے گا، آپ کو بھی نظر آئے گا، دنیا والوں کو بھی نظر آئے گا۔ تو کیا خیال ہے پھر کیا کرے بھائی؟ بولو نا کیا کرے؟ کہ زور لگاؤ نا، کیا زور لگا دے کہ وہ طریقے آ جائے، مشین بنا کر کے وہ ڈال کر کے بغیر پیسوں کے مفت دیا ہے، اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو؟ وہ کسی بزرگ کے مہمان آئے، اس بزرگ نے مہمان کے کرام کے لیے چائے بنائی اور چائے بنا کر کے اس کے اندر اپنے ہاتھ سے چینی ڈالی اور چمچ رکھ دی۔ مہمان نے جلدی سے بسم اللہ پڑھ کے گھونٹ بھر دیا، کہنے لگے اس کے اندر چینی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ بزرگ فرمانے لگے بندے خدا چینی ہے، میں نے خود ڈالی، چینی ہے اس کے اندر اور چمچ بھی ہے، اور شکر ہے اللہ نے آپ کو موٹے موٹے 2 ہاتھ بھی دیے ہیں، فالج تو نہیں ہوا نا آپ کو، بغیر ہاتھ کے تو نہیں ہو تم نا، بڑے موٹے موٹے ہاتھ اللہ نے دیے نا۔ تو چینی میں نے خود ڈالی ہے، چائے بھی موجود ہے، چمچ بھی موجود ہے، 2 موٹے موٹے ہاتھ بازو بھی آپ کے ہیں، کچھ تھوڑا کام تو آپ بھی کرو نا، اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو؟ تو کیا خیال ہے اگر اس طرح ہو جائے تو ہمارے ذمہ کیا کام ہوگا؟ بولو بھائی، ہم کیا کریں؟ ماشاءاللہ سارے دل میں کہتے کہ یوں کریں گے انشاءاللہ، یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کر لو، چینی بھی ہے، چمچ بھی ہے، چائے بھی ہے، صرف اتنا تو کرو نا اللہ کے بندے، اتنے نازک ہو گئے۔ وہ اتنی سی بات ہے کہ وہاں پر وہ جو کرنا ہوتا ہے وہ 4 مہینے نہیں ہوتا ہے، چلہ نہیں ہوتا ہے، سال نہیں ہوتا ہے، چند سیکنڈ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لیکن وہ مٹاس کتنے سالوں کے لیے ہوتا ہے؟ بولو بھائی، وہ جو چینی کی مٹاس ہے کتنا ہوتا ہے؟ چائے کے بعد 10 بار ڈالو ختم۔ کیا ہو جائے بھائی؟ کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھ دو نہ ہوتے ویسے بھی 5 منٹ کے بعد ختم۔ اللہ مجھے آپ کو ایمان کی مٹاس نصیب فرما دے، اخلاص کے حلاوت نصیب فرما دے۔ کبھی چکا ہے وہ تو جب آئے گا پتہ چلے گا نا۔ پھر وہ مٹاس کتنے دنوں کے لیے ہے؟ 70 سال کے لیے یا 17 لاکھ سال کے لیے؟ کہ ہمیشہ ہمیشہ کی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ چائے والی مٹاس تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو چند سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے یار، اتنے زور لگا رہے اس کے لیے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اگر اس پر کوئی 60-70 سال بھی لگ جائے تو کیا مشکل ہے؟ سودا کیا ہے؟ بولو بھائی، مشکل ہے یا ارزان ہے یا سستا ہے؟ کیا ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے مشین بھی موجود ہے، وہ چل بھی رہا ہے، طریقے بھی لے کر کے آئے ہیں، اور درمیان میں کیا ہے؟ ایک مسئلہ باقی ہے، بس بہت آسان ہے۔
وہ لطیفہ مشہور ہے، کسی کو بادشاہ کی شہزادی کے ساتھ محبت ہو گئی، وہ ساری دنیا میں مشہور ہو گئی کہ بھائی وہ محبت میں جو ہے اس کا عاشق ہے، چاہتے کہ بھائی نکاح پہ آ جائے۔ دوستوں نے بہت جا کر کے تعزیت